अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी जिंदा मम्मी। नेक्स्ट एपिसोड। नौकरों और खादमाओं को यूं रुखसत कर देने का फैसला मिसिस ग्रांट को पसंद न आया। मैंने भी दबी जुबान से इस पर एहतजाज किया कि अगर लोग जाना ही चाहते हैं तो बड़े शौक से जाएं, मगर एक माह की ज़ायद तनख्वाह इन्हें किस खुशी में दी जा रही है। मेरी इस एतराज़ पर मार्गरेट ने मुहब्बत आमेज़ नज़रों से मेरी जानिब देखा और कहा, मिस्टर रोज़, मैं आपके इस खलूस की मोतरफ हूँ जो मुझसे आपको है, मगर देखिए ना, ये बेचारे मुलाजिम भी बेकसूर हैं। इन्होंने इतने अरसे तक इस मकान के मकीनों की खिदमत की है। अगर अब वो जाना ही चाहते हैं तो क्यों ना उन्हें हंसी खुशी और एहसान के साथ रुखसत किया जाए। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर हालात दुरुस्त होते ही ये तमाम नौकर अगर वापस काम पर आना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ न होगा। अब मैं क्या बोलता। उस लड़की की आला ज़रफ़ी पर दिल ही दिल में दाद देता रहा। फिर इस मौजू पर कोई बात न हुई। चंद लम्हे तक हम दोनों लाइब्रेरी में बैठे रहे। फिर वो मेज़ की तरफ गई और कागज़ पर ना जाने क्या लिखती रही। गालिबन अपनी याददाश्तें दर्ज कर रही थी। मैंने भी मोटी सी किताब उठा ली और मुताले में गर्क हो गया। किताब इतनी दिलचस्प थी कि वक्त गुजरने का एहसास न हुआ और ना ये पता चला कि मिस ट्रिलानी कब लाइब्रेरी से उठकर गईं। यकयक लाइब्रेरी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सार्जेंट डाउ का सोता हुआ चेहरा नजर आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, लीजिए, आप यहाँ धरे हुए हैं। और मैंने एक एक कोना खुदरा आपकी तलाश में छान मारा। खैरियत तो है, आइए तशरीफ़ रखिए, मैंने जवाब दिया। जनाबे वाला, खैरियत होती तो आप मुझे यहाँ देखते, उसने हंसकर कहा। हम पुलिस वाले बदबख्त जाते ही वहाँ हैं जहाँ खैर आफियत बिल्कुल ना हो। बहरहाल मैं आपसे बहुत ज़रूरी बातें करने आया हूँ। बहुत खूब, फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। सार्जेंट ने पहले लाइब्रेरी रूम में चल फिर कर ना जाने क्या देखा। अलमारियों और पर्दों के पीछे झांकता रहा। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में झांका और मुतमईन होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। माफ़ कीजिएगा मिस्टर रोज़, ये एहतियातें हम पुलिस वालों की आदत बन चुकी हैं। वैसे भी आजकल के लोगों में ये बुरी आदत है कि छुप कर दूसरों की बातें सुना करते हैं। बहरहाल इस वक्त कोई तीसरा फ़र्द नहीं है जो हमारी गुफ्तगू सुन सके। मैं समझा, आप गालिबन कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो हम दोनों तक महदूद रहेगी। बेशक यही मामला है, सार्जेंट ने कहा। इस मकान में ऐसे अनोखे और पुरस्कार वाक़यात जन्म ले चुके हैं कि खुदा की पनाह अब हमें फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। मगर इससे पेशतर कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप वादा करें कि इस बात से मुतल्लिक एक लफ्ज़ भी बाहर ना जाएगा। चूँकि इस मामले का ताल्लुक इस मकान की मालिका मिस मार्गरेट ट्रिलानी से है और मैं उनका दोस्त और हमदर्द हूँ, इसलिए वादा कर लेता हूँ। वैसे मैं इस किस्म के वादे करने का आदी नहीं हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। बहरहाल मैं हर तरह आपका शुक्रगुजार हूँ, उसने एक लहजा तामिल के बाद कहा। फिर चंद लम्हे छत को घूरने के बाद बोला, मिस्टर रोज़, आप जानते हैं कि मैं अभी अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए यहाँ आया हूँ। गालिबन ये बात भी आपके ज़हन में होगी कि हम स्कॉटलैंड यार्ड वाले जब तक अपना फ़र्ज़ पूरी तरह बजा ना लाएं हमें तस्कीन नहीं होती। और एक दयानतदार पुलिसमैन या सुराग रसां की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि किसी खौफ, घबराहट या गैर जानिबदारी के बगैर हक़ाइक़ का पता चलाऊँ और परेशानियाँ दूर करूँ। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले आपसे अलहदगी में बात करूं, इसके बाद कदम आगे बढ़ाऊं। सार्जेंट ने यह बात इतनी संजीदगी से कही कि नामालूम खौफ से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ताहम मैंने अपनी इस घबराहट का उस पर इजहार किए बगैर बेपरवाही से कहा, मैं स्कॉटलैंड यार्ड की अच्छी कारकर्दगी का मोतरफ हूँ और खुश हूँ कि आप इस मसले को हल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल पूरे इत्मीनान से गुफ्तगू कीजिए, मुझे आप काबिल एतमाद साथी पाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सार्जेंट ने गर्दन झुकाकर कहा। मैं उम्मीद रखूंगा कि इस गुफ्तगू का कोई जिक्र आप ना मिस ट्रिलानी से करेंगे और ना उनके वालिद मिस्टर ट्रिलानी से, बशर्ते कि वो होश में आ जाएं। वादा करता हूं कि किसी से कुछ ना कहूँगा, मैंने कहा। अब आप मेरे सब्र ज़ब्त का ज़्यादा इम्तिहान ना लीजिए और बात शुरू कीजिए। सार्जेंट ने गला साफ़ किया। 2-3 मरतबा चेहरे से पसीना पहुंचा। साफ ज़ाहिर था कि वो खुद भी बेहद मुज़तरब और परेशान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि गुफ्तगू कैसे और कहाँ से शुरू की जाए। इस दौरान मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिर उसने रुक कर कहा, मिस्टर रोज़, मैं इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मैं शायद अपने असल फ़राइज़ से कुछ पड़े हट जाऊँ। मैं दिल से आपकी कदर करता हूँ और आप पर पूरा एतमाद रखता हूँ कि मामले को सुलझाने में पूरा ताउन फरमाएंगे। किस्सा यह है कि इस मकान में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो वाक़यात पेश आए हैं, मैंने उनका बड़े गौर से मुताला और मुशाहिदा किया है। हत्ता कि मेरे दिमाग की रगें फूल गईं और रीढ़ की हड्डी टूटने का ख़तरा पैदा हो गया। और अब मुझे ये तस्लीम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं अपने आप को एक तिफ़्ल मकतब से भी कम अकल पाता हूँ। मिस्टर ट्रिलानी पर 3 बार रात की तारीकी में किसी ने हमला किया, मगर सवाल यह है कि हमलावर है कौन, वो मकान में किधर से आया और किधर से गया। हालांकि हमारी तहकीक के बाद इस दौरान में बाहर से ना कोई आया ना कोई गया। आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि हमलावर पहले ही से इस मकान में मौजूद रहा है और मुमकिन है अब भी मौजूद हो। बिल्कुल यही ख्याल है मेरा भी, सार्जेंट ने गहरा सांस लेते हुए यूं कहा जैसे सर से भारी बोझ उतर गया हो। मगर जनाब, सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो शख्स है कौन और मकान में कहाँ छुपा हुआ है? वो शख्स या वो शय, मैंने आहिस्ता से कहा और सार्जेंट हैरत से मुझे घूरने लगा। मैं समझा नहीं आपका मतलब। आखिर वो शय से आपका मकसद क्या है? कोई बदरू, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। कोई बदरू,
सार्जेंट ने मुंह बनाकर कहा, मुमकिन है आपका ख्याल दुरुस्त हो, मगर मुसीबत यह है कि स्कॉटलैंड यार्ड वाले बदरूहों के वजूद तस्लीम नहीं करते, मगर मैं ज़रूर करता हूँ। बहरहाल ये बात तो साबित है कि मिस्टर ट्रिलानी की कोहनी और कलाई को 3 मरतबा उधेड़ने का कारनामा मिस मार्गरेट की पालतू बिल्ली का है, और उसने आपकी कलाई में भी पंजा गाड़ दिया था। जख्मों के ये निशान सब एक जैसे हैं। यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है, मगर यह राज किसी तरह नहीं खुलता कि आखिर एक मामूली जिसामत की बिल्ली मिस्टर ट्रिलानी को उठाकर किस तरह तिजोरी तक ले जा सकती है, और फिर उनकी कलाई से वो नन्ही सी चाबी उतारने की कोशिश करती है जो तलाई कंगन में फंसी हुई है। ज़ाहिर ये काम किसी फ़र्द का है, जीते जागते गोश्त पोस्त के बने हुए फ़र्द का, जो मुजरिमाना ज़हनियत का मालिक है और जिसने मकान की हैबतनाक फ़िज़ा से फ़ायदा उठाकर ये हौलनाक ड्रामा खेलने की कोशिश की है, मगर अभी तक वो अपने मज़मूम मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। बहुत खूब, मैंने कहा। सार्जेंट, तुम्हारा अंदाज़ा है कि वो फ़र्द कौन हो सकता है? जी हाँ, मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया है और आप भी मुझसे मुत्तफिक हो जाएंगे। अच्छा, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। वो सवाल यह है कि 3 मरतबा जबकि मिस्टर ट्रिलानी पर हमला हुआ वो कौन फ़र्द था जो सबसे पहले उनके कमरे में देखा गया? मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मनो बर्फ़ मेरे सर पर रख दी हो। हैरान और खाली नज़रों से सार्जेंट की तरफ तकने लगा। खुदा की पनाह सार्जेंट, ये तुम क्या कह रहे हो? मगर जी हाँ, सोचकर बताइए कि वो फ़र्द कौन था। क्या मिस मार्गरेट ट्रिलानी ना थी? बेशक हर बार वही हमें वहाँ मिली थी, मैंने इकरार किया, मगर मैं नहीं मान सकता कि इस वारदात में उस मासूम लड़की का कोई हाथ हो सकता है। जनाब, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वाक़यात की एक तरतीब आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली और दूसरी मरतबा मिस्टर ट्रिलानी ज़ख्मी हालत में तिजोरी के पास पड़े हुए पाए गए, और तीसरी मरतबा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपने मिस ट्रिलानी को संभाल कर कमरे से बाहर पहुँचाया, और जो ही आपने मदद के लिए पुकारा हम लोग वहाँ पहुँच गए। ताहम ये आप मानेंगे कि तीनों मौके पर मिस ट्रिलानी अपने वालिद के कमरे में देखी गई या मौजूद नहीं। क्या ये अमर दिलों में बेशुमार शक और शुबे पैदा नहीं करता? मैंने गर्दन हिलाकर इकरार किया कि बिलाशुबा इससे जहनों में शक उभर सकता है। देर तक हम दोनों खामोश रहे और एक दूसरे की तरफ तकते रहे। खुद मेरे जहन में हलचल बरपा थी, इसलिए नहीं कि मैं मार्गरेट ही को इन वारदातों का जिम्मेदार समझने लगा था, बल्कि यह खौफ था कि सार्जेंट ने जिस तरफ इशारा किया था कहीं वो दूसरे जहनों में तो पैदा नहीं हो रहा। अगर ये बात है तो मज़ीद दुश्वारियाँ बढ़ने का इम्कान था, और चूंकि मैं कानूनदान भी था इसलिए मामले की नज़ाकत का मुझे पूरा एहसास हो गया। क्या ये वाक़या नहीं था कि अगर मिस्टर ट्रिलानी दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनकी कुल जायदाद की वारिस यही लड़की होगी, और कोई भी होशियार वकील अदालत में आसानी से यह साबित कर सकता है कि मिस्टर ट्रिलानी को हलाक करने में किस फ़र्द का फ़ायदा है। अब सवाल यह था कि मुझे इस मौका पर क्या करना चाहिए। मिस ट्रिलानी एक मुसीबत में फंसने वाली थी और इससे बिल्कुल बेखबर थी कि हालात उनके खिलाफ क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। उनकी मदद का बेहतरीन तरीका फ़िलहाल यही समझ में आया कि मैं अपने कान खुले रखूं और सबकी बातें सुनता रहूं। चुनाचे मैंने दिल में यही फ़ैसला करके सार्जेंट डाओ से कहा, आपने जिस खदशे का इज़हार किया है मैंने उसके तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर लिया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अपने फ़राइज़ अंजाम दीजिए, और अगर हर्ज ना हो तो बताइए कि आप आइंदा क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। मैंने अभी कोई तरीक़ाकार तय नहीं किया है, सार्जेंट ने कहा। सच तो यह है कि मेरा दिल खुद भी नहीं मानता कि मिस ट्रिलानी का इस मामले में कोई हाथ होगा। ताहम इन खतूत पर कोई और शख्स भी यही बात सोच सकता है जो मेरे जहन में आई है। अगर मुझे इसका यकीन हो जाता कि किसी भी रुख से मिस ट्रिलानी अपने बाप को मार डालने के मंसूबे बांध रही हैं तो शायद मैं आपसे मशवरा किए बगैर ही कोई कदम उठाता, मगर मौजूदा सूरत में आप देखते हैं कि मैं सबसे पहले आपके पास आया हूँ। आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर तौर पर मिस ट्रिलानी को जानते हैं। मैं ये भी साफ साफ कह दूँ कि मैंने मकान का चप्पा चप्पा देख डाला है और मिस्टर ट्रिलानी के कमरे में भी गुज़िश्ता 2 रातों से बराबर मौजूद रहा हूँ। ताहम मुझे मिस ट्रिलानी के खिलाफ किसी किस्म का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। मुमकिन है इस तरह उनके दिल में शुबहात पैदा हो जाते, और एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए अगर वो मुजरिम भी हैं तो यकीनन मेरी गुफ्तगू के बाद वो तमाम सबूत ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगी जो हमें कभी मिल सकते हैं। बहरहाल मैं खुश हूँ कि आपने फ़र्ज़ शनासी और जहानत का सबूत दिया, मैंने कहा, और बड़ी सफाई से तमाम बातें कह डाली। यकीन करो मैं हर मरहले पर तुम्हारे साथ हूँ, और अब हम दोनों मिलकर हकीकत ढूंढने की कोशिश करेंगे। दफतन दरवाज़ा खुला और मिस ट्रिलानी ने कमरे में झांका। हम दोनों फ़ौरन सीधे होकर बैठ गए। आह, आप लोग यहाँ हैं, उसने मुतरन्नम आवाज़ में कहा। माफ़ी चाहती हूँ, आपकी गुफ्तगू में मदाखलत हुई, यह कहकर उसने वापस जाना चाहा, मगर मैंने उसे रोका और कहा, आप बराह करम अंदर आ जाइए। हम लोग वैसे ही इधर उधर की गप लड़ा रहे थे, कोई ख़ास बात ना थी। उसी लम्हे मिसिस ग्रांट का चेहरा नमदार हुआ और उसने मिस ट्रिलानी से कहा, डॉक्टर विंचेस्टर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तीनों लाइब्रेरी से निकले और मिस्टर ट्रिलानी की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। डॉक्टर विंचेस्टर मरीज़ पर झुका हुआ उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। हमें देखकर भी वो अपने काम में मसरूफ़ रहा और चंद लम्हे बाद फारिग हुआ तो कहने लगा, मरीज़ की हालत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। बहरहाल मैं आज रात भी उनके करीब ही रहना चाहता हूँ। डॉक्टर, मैं आपकी इन अनायत का कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मिस ट्रिलानी ने कहना शुरू किया, मगर विंचेस्टर ने उसे रोक दिया और कहा, बेटी तुम मुझे बार बार शर्मिंदा करती हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे वालिद मेरे बेहतरीन दोस्त भी हैं?
یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ آئیے، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب ہم تنہائی میں اطمینان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، اور یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ ڈاکٹر وینچسٹر بھی یقیناً اسی رخ پر جا رہا ہے جس رخ پر سارجنٹ ڈاؤ۔ تاہم میں نے چہرے پر مصنوعی بشاشت پیدا کرتے ہوئے جواب دیا، میں خود آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے پہل کر دی۔ ان الفاظ سے ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آخر اس نے کہا، مجھے خوشی ہے مسٹر روز کہ آپ اس گھر کے معاملات میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ مارگریٹ سے آپ کے جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ بھی اسی بات کے متقاضی ہیں کہ آپ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں۔ منہ پر تعریف کرنا تو خوش آمد، مگر میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ آپ کی موجودگی سے ہم لوگوں کو بڑا سہارا ملے۔ مارگریٹ تو آپ کی ممنون احسان ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھی آپ کا نام لیتی ہے تو اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں مسٹر روز، کیسی حسین لڑکی کے دل پر آپ کا قبضہ ہے۔ میں نے شرم سے گردن جھکا لی اور کچھ نہ کہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، اس گھر میں گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا ہے اس کی ہر تفصیل اور ہر جزو سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ میں ان واقعات کو دہرا کر مزید وقت ضائع نہ کروں گا۔ واقعات اس قدر عجیب اور بعید از فہم ہے کہ میں جتنا اس پر غور کرتا ہوں اتنا ہی پاگل ہوا جاتا ہوں۔ میرا ذہن مجھے دو ایسے خطوط پر لے جاتا ہے جو اپنی اپنی جگہ بے حد واضح اور نمایاں ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ خطوط دو مختلف راستوں پر جاتے ہیں۔ براہ کرم وضاحت فرمائیے کہ ان دو خطوط اور دو مختلف راستوں سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب واضح ہے، ڈاکٹر نے میرے چہرے کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا، شاید میرے دل کے حالات جاننا چاہتا تھا کہ اس کی اس بات کا مجھ پر کیا اثر ہوا ہے۔ میں نے پوری کوشش کر کے اپنا چہرہ تاثرات سے خالی رکھا۔ تب ڈاکٹر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، دو خطوط یادداشتوں سے میرا مطلب ہے حقیقت اور وہم۔ حقائق کو دیکھیں تو یہاں جو کچھ ہوا وہ زیادہ غیر معمولی نظر نہیں آتا۔ رات کی تاریکی میں حملہ، نقب زنی یا ڈاکے کی کوشش، قتل کا ارادہ، مگر مجرم وہ جو کوئی بھی ہے اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ آپ نے خود دیکھا کہ اس وسیع اور عریض مکان میں خادموں کی فوج اور ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک مرد شریف رہتے ہیں۔ نوکر سب کے سب قابل اعتماد اور پرانے ہیں، اور یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ وہ اپنے مالک کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنائیں گے۔ خود مالک کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں جنون کی حد تک دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے پاس بے انداز دولت ہے، وہ علم و فضل کا سمندر اور آہنی قوت ارادی کا مالک۔ اسے نقصان پہنچانا یا اس کے منصوبوں میں خلل ڈالنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کی نوجوان لڑکی برابر کے کمرے میں ہی سوتی ہے۔ مکان کے باہر سے نہ کوئی آدمی آیا ہے اور نہ چوری چھپے آ سکتا ہے، حتیٰ کہ مسٹر ٹریلانی کی خوابگاہ میں بھی کسی اجنبی کے آنے کی کوئی علامت پائی نہیں جاتی، مگر پھر بھی 2 راتیں ان پر حملہ ہوتا ہے، اور ہم میں سے کوئی فرد مجرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا۔ اس کا کوئی سراغ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا، نہ کوئی دروازہ کھلا ملتا ہے، نہ کوئی کھڑکی، حتیٰ کہ معمولی آواز تک نہیں سنائی دیتی۔ نرس کینیڈی کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ سارجنٹ ڈاؤ اپنے پستول سے 2 فائر کرتا ہے، مگر گولیاں کسی کو نہیں لگتی۔ پھر تیسری شب بھی حملہ ہوتا ہے، مگر اس مرتبہ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، حالانکہ پورا مکان ہوشیار اور چوکنا ہے۔ خود مال کے مکان کے کمرے میں کڑی نگرانی کرنے والے افراد موجود ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا سارجنٹ ڈاؤ بیدار اور چوکس ہے اور پورے مکان میں گھوم رہا ہے۔ اس کے باوجود مسٹر ٹریلانی پر حملہ ہوتا ہے۔ ان تمام حقائق کا جائزہ لینے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ تینوں مرتبہ مس ٹریلانی اپنے والد کی خوابگاہ میں موجود تھی۔ کیا اسے محض اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے؟ میں اس لڑکی کے بارے میں باخدا کسی شک و شبے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں۔ میں اسے ہر طرح معصوم اور بے گناہ سمجھتا ہوں، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی اور فرد اس سے کام لے رہا ہو اور خود لڑکی کو علم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اب آئیے دوسرے راستے یعنی وہم کی طرف۔ یہ راستہ بھی عجیب و غریب ہے۔ غور کر لیجئے، پورے مکان میں ہزاروں سال پرانی مصری لاشیں بری پڑی ہیں۔ ان میں جو مسالے اور خوشبوئیں لگی ہیں ان سے مکان کی فضا ہمیشہ بوجھل بوجھل سی رہتی ہے۔ پھر مارگریٹ ٹریلانی کی پالتو بلی ہے جو مصری بلی کی ممی دیکھ کر تیش میں آ جاتی ہے اور اس پر حملہ کرتی ہے۔ پھر خود مسٹر ٹریلانی کا وجود ایک معمہ ہے، اور ان کی وہ آپ کے نام پر اصرار تحریر اور بے ہوشی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس تحریر سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان تمام واقعات کا پہلے سے مسٹر ٹریلانی کو علم تھا کہ ضرور وقوع پذیر ہوں گے۔ بالکل یہی بات ہے، ورنہ مسٹر ٹریلانی جیسا جہاں دیدہ اور عقل مند آدمی محض مفروضات کی بنا پر تحریر نہ لکھتا اور نہ مسٹر ماروین کے نام اپنی وصیت تیار کرتا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ کاش ہم ایک نظر وہ وصیت نامہ ہی دیکھ سکیں، ممکن ہے اسی کی مدد سے بات واضح ہو۔ مگر مسٹر ماروین اپنے اصول کے پکے ہیں، وہ قیامت تک ہمیں وصیت نامہ نہ دکھائیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ معاملہ پولیس کے نوٹس میں بھی آ چکا ہے، اور پولیس والے روحوں وغیرہ پر یقین نہیں کرتے۔ انہیں آخر کیوں کر مطمئن کیا جائے گا؟ پھر یہ سوال بھی ہے کہ آخر اس تمام ہنگامے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کا شبہ کسی پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ شبہ؟ کس پر؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم یہ بات طے ہے کہ اس کے پس پردہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ میں اب اس معاملے پر مزید غور کروں گا۔ اس کے بعد وہ بولتے بولتے رک گیا اور بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔
میں نے بھی اس کی نگاہ کا تعقب کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ ہل رہا تھا، جیسے باہر سے اسے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ہینڈل گھومنے کی تھوڑی سی آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ صبح جب میں سارجنٹ ڈاؤ سے باتیں کر رہا تھا تب بھی دروازہ کھلا تھا، اور اب یک دروازہ کھل گیا اور مارگریٹ کمرے میں آئی۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر سرخی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ چند لمحے تامل کرنے کے بعد اس نے کہا، معاف فرمائیے، مجھے علم نہ تھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی گفتگو میں حارج ہوئی ڈاکٹر۔ میں دراصل آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، اور پوچھنا صرف یہ ہے کہ کیا آج رات میں آرام کر سکتی ہوں؟ میں بے حد تھکن محسوس کر رہی ہوں، اور اگر آج رات بھی جاگ کر کاٹی تو اگلے روز میں یقیناً بیمار ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی آج آپ یہاں ہیں، اس لیے مجھے اجازت دے دیجیے کہ اپنے کمرے میں آرام کروں۔ ہاں بیٹی، جاؤ اور آرام کرو، اس میں بھلا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر وینچسٹر نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے خود بھی احساس تھا کہ تم بہت زیادہ تھک چکی ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر مارگریٹ نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پھر اپنی حسین آنکھیں میری طرف گھمائی اور کہنے لگی، آپ تو آج والد کے کمرے میں رات کو رہیں گے نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر وینچسٹر اپنے خیالات میں گم تھا۔ آخر اس نے بڑبڑا کر کہا، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ رات خلاف توقع بخیر و عافیت کٹ گئی۔ کوئی غیر معمولی واقعہ یا حادثہ رونما نہ ہوا، اور یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ مس ٹریلانی گزشتہ 3 راتوں سے مسلسل جاگ رہی تھی، اور اب ان کی حالت بتدریج گرتی جا رہی تھی۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ چوتھی رات انہیں مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی جائے۔ چنانچہ میں نے اور ڈاکٹر وینچسٹر نے اپنی ڈیوٹی کے اوقات بڑھا دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف وقفوں میں نرسیں اور مسز گرانٹ بھی نگرانی کے فرائض ادا کر رہی تھیں۔ خود سارجنٹ ڈاؤ اور اس کے 1-2 نائب بھی اس رات خاصے چوکنے اور ہوشیار تھے۔ وہ ہر 15 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوتے، ایک نظر حالات کا جائزہ لیتے، اور پھر چپکے سے باہر نکل کر وسیع و عریض حویلی میں گھومنے لگتے۔ ہم ان کے بھاری جوتوں کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ اس طویل مدت میں ہمارے پراسرار مریض مسٹر ٹریلانی کی حالت میں کوئی فرق پیدا نہ ہوا۔ وہ اسی طرح بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور اگر سینے کی ہلکی سی جنبش نمایاں نہ ہوتی تو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ مریض زندہ ہے۔ حیرت اس امر پر تھی کہ خون کی اتنی بڑی مقدار ضائع ہونے کے باوجود مسٹر ٹریلانی کا چہرہ سرخ تھا، ورنہ عام طور پر مریض کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ اس کی سانس لینے کی رفتار بھی اس دوران میں یکساں رہی تھی، اور اس میں کمی بیشی واقع نہ ہوئی تھی۔ اس رات بھی میں نے اور ڈاکٹر وینچسٹر نے اس عجیب اور مدہوش کر دینے والی بو سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر گیس ماسک چڑھا لیے تھے، اور اگرچہ ان کے چڑھانے سے ہمیں سانس لینے میں کسی قدر دقت محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس احتیاط کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ رات خاصی گرم تھی اور کمرے میں حبس بھی پھیلا ہوا تھا۔ بارہا یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھی قوت میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت جلد یہ وہم جاتا رہا۔ یک نیچے ہال میں لگے ہوئے کلاک نے 3 بجنے کا اعلان کیا، اور ہم دونوں زیادہ مستعد اور ہوشیار ہو کر مریض کی نگرانی کرنے لگے۔ گزشتہ 3 راتوں سے یہی ہو رہا تھا کہ آدھی رات کے بعد سے 3 بجنے کے دوران میں کسی وقت مسٹر ٹریلانی پر وہ پراسرار حملہ ہوا کرتا تھا، اور اسی وقت وہ مدہوش کر دینے والی اور ہمارے اعصاب شل کر دینے والی بو کمرے میں پھیلا کرتی تھی۔ چنانچہ کلاک نے مدھم آواز میں جو ہی 3 بجائے، ہم نے آپس میں اشاروں سے ایک دوسرے کو پیغام دیا اور گیس ماسک چہروں پر ٹھیک کر لیے۔ ڈاکٹر وینچسٹر کی کیفیت کیا تھی یہ تو میں نہیں بتا سکتا، البتہ اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ میرا بدن پسینے میں نہا گیا تھا، اور دل کی دھڑکن ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں موت کی سی بھیانک خاموشی طاری تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے زور زور سے سانس لینے کی آواز بخوبی سن سکتے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ ہم اپنی اپنی نشستوں پر بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ کھڑکیوں پر اگرچہ بھاری سے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن اوپری گوشوں میں سے صبح کاذب اور پھر صبح صادق کی ہلکی ہلکی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اب مکان کے اندرونی حصوں میں بھی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں میں کسی کے اترنے اور چڑھنے اور نچلی منزل کی کسی کھڑکی کے کھلنے کی آواز مجھے صاف طور پر سنائی دی۔ پھر سارجنٹ ڈاؤ کے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کی آواز، اگرچہ وہ سب سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، مگر میرے زود حس کانوں میں ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بخوبی پہنچ رہا تھا۔ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز، پھر قریبی گلی میں سے کسی مرغ نے حلق پھاڑ کر نعرہ لگایا، اور یکلخت ڈاکٹر وینچسٹر نے اٹھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے۔ مشرقی افق سنہری شفق میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ روشنی بڑی تیزی سے رنگ بدل رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کر کے گیس ماسک چہرے سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے وسیع لان میں جا کر صبح کی نرم ہوا اپنے پھیپھڑوں میں بھری اور واپس آیا۔ اس دوران میں میری جگہ مسز گرانٹ نے سنبھال لی تھی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈاکٹر وینچسٹر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، صبح بخیر مسٹر مالکم روز۔ معلوم ہوتا ہے حالات نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ مجھے امید نہ تھی کہ یہ رات بخیر و عافیت گزرے گی۔ جی ہاں، کچھ یہی خدشہ مجھے بھی تھا، مگر خدا کا شکر ہے کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ آپ چاہیں تو آرام کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی اپنے پھیپھڑوں میں تازہ آکسیجن بھر کر آیا ہوں، اور ابھی کئی گھنٹے ڈیوٹی دے سکتا ہوں۔
डॉक्टर वेंचेस्टर ने पसंदीदगी के इजहार में गर्दन कई बार हिलाई, फिर नर्स डोरिस को तलब करके चंद हदायत दी और रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद एक खादमा हाथों में ट्रे उठाए कमरे में आई और उसने चाय की 2 प्यालियां और चंद टोस्ट पेश किए। ठीक 8 बजे मिस ट्रीलानी नमूदार हुई और ये देखकर खुशी से मेरा दिल झूम उठा कि उनके रुखसारों की आबोताब लौट आई थी और याकूती होंठों का रंग पहले से ज़्यादा गहरा और चमकदार हो गया था। एक रात की मुकम्मल नींद और आराम ने उनकी सेहत बिल्कुल बहाल कर दी थी। मिस ट्रीलानी ने अपनी मुतरन्नम और पुरकशिश आवाज़ में सुबह बखैर कहा और अपने वालिद को देखने लगी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आज रात कोई हादसा नहीं हुआ, उन्होंने इत्मीनान का सांस लेकर कहा। और मुझे इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना है कि आप कम अज़ कम एक शब तो आराम की नींद सोई, मैंने कहा। इस जुमले पर मिस ट्रीलानी का चेहरा ताज़ा गुलाब की तरह खिल गया और उन्होंने ऐसी मोहब्बत आमेज़ नज़रों से मेरी तरफ देखा कि मैं ज़ब्त न कर सका और उठकर उनका हाथ चूम लिया। मैं आपके इन पुरखुलूस जज्बात की कदर करती हूँ मिस्टर मालकम रोज़, मिस ट्रीलानी ने कहा। आपने मुझे खरीद लिया है। यकीन कीजिए मैंने इस अनाथ का बदला कभी नहीं चुका सकती। बहरहाल मैं देखती हूँ कि गुज़िश्ता 3 रातों से आप मुसलसल जाग रहे हैं और आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। बेहतर आप दिन में आराम फरमाएं। मेरे साथ यहाँ दोपहर तक सार्जेंट ड्यूटी पर हाजिर रहेगा। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। मैं सरकार के हुक्म की तामील अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, मैंने गर्दन झुकाकर मुअद्दबाना अंदाज से कहा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं दोपहर तक खूब गहरी नींद सोया और मुमकिन है शाम तक ख्वाब खरगोश में मदहोश रहता अगर मिसिस ग्रांट दोपहर के खाने के लिए मुझे जगा न देती। खाना खाकर मैंने सोचा कि ज़रा जर्मन स्ट्रीट अपने दफ्तर तक हुआऊँ और मालूम कर लूँ कि कोई नया मुकदमा तो नहीं आया। इस इरादे से सदर दरवाजे की तरफ चला। क्या देखता हूँ कि दरबान मॉरिस एक अजनबी शख्स से तकरार कर रहे। नवारिद के चेहरे पर नाराज़गी और गुस्से के गहरे आसार नुमाया थे और वो खासी बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। इसलिए मुझे ये जानने में ज़रा भी दुश्वारी पेश न आई कि आखिर ये झगड़ा किस बात पर हो रहा है। मालूम हुआ कि अजनबी इस मकान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, जबकि दरबान दरवाज़ा रोक के खड़ा है और अजनबी को मुहज़्ज़ब लहजे में समझा रहा है कि वो किसी और वक्त आए। अजनबी ने खा जाने वाली नज़रों से मॉरिस को देखा और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी बात बखूबी समझ गया हूँ, इतना कुंद ज़हन नहीं हूँ, मगर तुम भी तो मेरी बात समझो। मैं कहता हूँ कि मुझे हर कीमत पर मिस्टर ट्रीलानी से मिलना है और तुम हो के रास्ता रोके खड़े हो। मैं सुबह 9 बजे आया, तब तुमने मुझे टाल दिया और कहा कि अभी मिस्टर ट्रीलानी बेदार नहीं हुए और चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है लिहाजा तुम उन्हें वक्त से पहले जगा भी नहीं सकते। फिर मैं 12 बजे आया, उस वक्त भी तुमने वही बात कही कि मिस्टर ट्रीलानी बेदार नहीं हुए, अभी बिस्तर में है। मैंने तुमसे कहा कि क्या घर में कोई और फर्द ऐसा है जिससे मैं मिल सकूं। तुमने मिस ट्रीलानी का नाम लिया मगर साथ ही कह दिया कि वो भी सो रही हैं। अब मैं तीसरी दफ़ा 3 बजे आया हूँ और तुम वही बात कहते हो। बहरहाल ये बताओ मिस ट्रीलानी कहाँ है। वो बेशक मकान में मौजूद हैं लेकिन आराम कर रही हैं और उन्होंने सख्ती से हदायत किया कि उन्हें परेशान न किया जाए। मॉरिस ने 2 टोक जवाब दिया। खुदा तुम पर रहम करे, अजनबी ने दांत पीस कर कहा। कैसे उजड़ और नालायक आदमियों से वास्ता पड़े। ऐसा मालूम होता है कि मेरी इस बकवास का तुम पर कोई असर ना हुआ। अरे मूजी रास्ता छोड़ मुझे अंदर जाने दे। बाखुदा तेरी वजह से पहले ही बहुत वक्त ज़ाय हो चुका है। मगर आप बगैर इजाज़त, मॉरिस ने कहना शुरू किया। जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी इजाज़त, अजनबी ने कहा और मॉरिस को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा। अब मुझसे रहा ना गया और मैंने मदाखलत करते हुए कहा, मॉरिस क्या बात है, ये कौन साहब हैं और क्या चाहती हैं? सरकार सुबह से इन्होंने नाक में दम कर रखा है। आए होंगे किसी स्कूल या यतीम खाने के लिए खैरात वेरात लेने के चक्कर में। इस किस्म के आदमी यहाँ अक्सर आते रहते हैं। मॉरिस के इस जुमले पर अजनबी का चेहरा हमारे तैश के स्याह पड़ गया। चंद लम्हे तक वो उसे घूरता रहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा और एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, मुआफ़ कीजिए जनाब, इससे ज़्यादा तौहीन ज़िंदगी में आज तक न हुई थी और ये सब कुछ मिस्टर ट्रीलानी की वजह से है जो बर्दाश्त कर रहा हूँ। बाखुदा मेरे वक्त का एक एक लम्हा कीमती है, हद दर्जा कीमती। मैं किस तरह इस बेवकूफ़ दरबान को समझाऊँ कि मिस्टर ट्रीलानी से मेरा मिलना किस कदर ज़रूरी और अहम है। मैं गुज़िश्ता 3 बरसों से मिस्र के रेगिस्तानों में घूमता रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ की तलाश में जिसकी मिस्टर ट्रीलानी को अशद ज़रूरत थी, और फिर मैंने दिन रात की तगोदो के बाद वो चीज़ पाली और उसे लेकर गुज़िश्ता शब ही लंदन पहुँचा। लेकिन रात रात में किसी नाइंजार और बदमाश ने वो कीमती चीज़ जिसके सामने दुनिया भर के ख़जाने हीच हैं मेरे कमरे में से चुरा लिया। मुझे इस हादसे की इतला फ़ौरन मिस्टर ट्रीलानी के कानों तक पहुँचानी है और ये बकवासी दरबान कहता है वो सो रहे हैं। खुदा की पनाह, मेरे 6 कीमती घंटे ज़ाय हो चुके हैं और मिस्टर ट्रीलानी असहाबे कहफ की मानंद अभी तक सो रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर उन्हें इल्म हो गया कि मेरे साथ घर के दरवाजे पर यह सलूक किया गया है तो ना जाने वो क्या कर बैठेंगे। उसके लहजे में ऐसा कर्ब और ऐसी फरियाद थी कि मैं मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मैंने उससे कहा, जनाबे वाला, इसमें इस बेचारे दरबान का कोई कसूर नहीं, ये तो महज अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे और जो कुछ उसे हुक्म दिया गया है उसकी तामील कर रहे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर कोई ज़्यादती हो गई है तो आप इसे अपनी आला ज़रफ़ी के बायस नज़रअंदाज फरमा दें। यह कहकर मैंने मॉरिस से खिताब किया, मॉरिस तुम इन साहब से मुआफ़ी की दरख्वास्त करो और इसके बाद घर में जाओ और मिस ट्रीलानी से कहो कि एक साहब मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए हैं।
اگر مسٹر ایلانی مصروف ہوں تب مسز گرانٹ سے کہنا کہ وہ آ کر ان سے ملیں۔ بہت بہتر جناب، مورس نے ادب سے کہا اور اجنبی سے چند معذرت آمیز الفاظ کہنے کے بعد مکان کے اندر چلا گیا۔ آپ ادھر تشریف لائیے، میں نے اجنبی سے کہا اور صدر دروازے کے دائیں جانب واقع برآمدے میں لے گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا اور کہا، کیا آپ مسٹر ٹیلانی کے سیکرٹری ہیں؟ نہیں، میں صرف ان کی بیٹی مسٹر ایلانی کا دوست ہوں اور میرا نام مالکم روز ہے۔ میں آپ کی اس نوازش اور کرم کے لیے سراپے سپاس ہوں مسٹر روز، اجنبی نے کہا۔ میرا نام کاربیک ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنا تعارفی کارڈ پیش کروں، مگر جس علاقے سے میں ہوں وہاں کے لوگ بدقسمتی سے تعارفی کارڈ رکھنے کی تہذیب سے آگاہ نہیں، اور فرض کیجئے میرے پاس یہ تعارفی کارڈ ہوتے تو یہ گزشتہ رات دوسرے سامان کے ساتھ ہی چوری ہو جاتے۔ وہ چپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر ابری ہوئی لکیریں گہرے غور و فکر کا پتہ دیتی تھیں۔ میں نے خاموشی کے اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ قد پستہ، جسم کسی قدر مائل با فربہی، گردن بھاری اور موٹی، رنگ گندمی، چہرہ گول، آنکھوں کے نیچے بے شمار جھریاں، لیکن پتلیوں میں بے حد چمک اور ان کا رنگ گہرا سرخ، ہاتھوں کی انگلیاں سیاہ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے زمانے کا بڑا سرد گرم چکھا ہے اور زندگی کے بے شمار عظیم تجربے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ چہرے کا رنگ اس عمر کا گماس تھا کہ اس شخص کی عمر کا بڑا حصہ تپتے ہوئے صحراؤں میں گزرے۔ میں اس کے کاسہ سر کا ذکر کرنا بھول گیا۔ وہ بلا شبہ ایک غیر معمولی بڑے سر کا مالک تھا، تربوز کی مانند گول سر جو گدی کی طرف سے کسی قدر چپٹا تھا۔ یقیناً اتنے بڑے سر میں جو بھیجا ہے وہ بھی معمولی نہ ہوگا۔ اس کی ناک لمبی اور طوطے کی چونچ کی مانند نوکیلی تھی، جو اس شخص کی طبیعت میں چالاکی اور عیاری کی گواہ تھی۔ تھوڑی چوڑی اور آگے کو بڑھی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ استقلال اور عزم کا عظیم مادہ اس کے مزاج میں بھرا ہوا ہے۔ تھوڑی کے آس پاس الجھی ہوئی چھوٹی سی بھوری داڑھی نے اس کے چہرے کو مزید باروب بنا دیا تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ شخص کون ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ عین اسی لمحے میں نے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سنی۔ مڑ کر دیکھا، مسٹر ایلانی حشر سامانیوں کو اپنے جلوں میں لیے آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ جو ہی مسٹر کاربیک نے انہیں دیکھا، اس کے منہ سے تحیر آمیز آواز نکلی اور چند ثانیوں کے لیے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت میں عجیب تغیر نمودار ہو رہا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں پہلے سے زیادہ چمکدار نظر آ رہی تھیں۔ میں نے خیال کیا کہ ادھیڑ عمر کا یہ شخص مسٹر ایلانی کے بے پناہ حسن سے مروب ہو گیا ہے۔ مسٹر ایلانی نے قریب آتے ہی معذرت خواہ لہجے میں کہا، معاف کیجیے آپ کو اتنی زحمت ہوئی۔ دراصل والد کی طبیعت کئی دن سے ٹھیک نہیں، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ صبح بھی تشریف لائے تھے، مگر مسٹر مالکم روز شہادت دیں گے کہ میں اس وقت اپنے بیمار والد کے پلنگ کی پٹی سنبھالے بیٹھی تھی اور میرے لیے آپ سے ملاقات کرنا ممکن نہ تھا۔ بہرحال آپ فرمائیے، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے اور میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں؟ کاربیک نے زبان کھولنے سے پیشتر استفہامی انداز میں میری طرف دیکھا، گویا مسٹر ایلانی سے پوچھ رہا ہوں کہ اس شخص کے سامنے بات کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ مسٹر ایلانی اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئیں اور کہنے لگیں، جناب آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں بے دریغ کہیے۔ مسٹر مالکم روز میرے انتہائی قریبی اور عزیز دوست ہیں، بلکہ آپ انہیں میرے تمام معاملات کا رازدار بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے والد جب سے علیل ہوئے ہیں، مسٹر مالکم روز اپنا سب کام کاج چھوڑ کر اسی مکان میں مقیم ہے اور تیمارداری کے فرائض میں میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ والد 3 شب و روز سے مسلسل بے ہوش پڑے ہیں اور انہوں نے اس دوران میں معمولی سی حرکت بھی نہیں کی۔ انہیں ہوش میں لانے کی تمام تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں۔ انہیں بعض وجوہ کی بنا پر زیادہ تر تنہا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے آپ سے التجا کروں گا کہ مزید تاخیر نہ کیجیے اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں بلا تکلف کہہ ڈالیے۔ کاربیک 1 منٹ تک مسٹر ایلانی کو تکتا رہا۔ آخر اس نے بولنا شروع کیا اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ نے نہ صرف مجھے بلکہ مسٹر ایلانی کو بھی مجسمہ حیرت بنا دیا۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، میرا پورا نام یوجین کاربیک ہے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ماسٹر آف آرٹس، ڈاکٹر آف لاز اور ماسٹر آف سرجری کی ڈگریاں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لٹریچر، لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف سائنس اور ڈاکٹر آف لینگویجز، برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلسفی اور پیرس یونیورسٹی سے مشرقی زبانوں میں ڈاکٹریٹ حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کئی یونیورسٹیوں کی اعزازی ڈگریاں بھی موجود ہیں، تاہم میں ان کی لمبی فہرست سنا کر آپ کو مزید پریشان نہ کروں گا۔ مذکورہ ڈگریوں کی فہرست بھی محض آپ کو اس اعتماد میں لینے کے لیے سنانی پڑی کہ آپ مجھے کوئی جاہل آدمی نہ سمجھیں، بلکہ فوراً بیمار کو دیکھنے کی اجازت دے دیں۔ آپ کے والد میرے پرانے دوست اور بے حد قدردان ہیں۔ میری ان سے پہلی ملاقات مصر میں ہوئی تھی، جب وہ اور میں مل کر کئی ہزار سال پرانے ایک مقبرے کی کھدائی کر رہے تھے۔ نوارد نے یہ تمام باتیں اتنی سرعت اور اتنی تیز رفتاری سے کی کہ میرا ذہن چکر کھانے لگا۔ میں عقیدت اور حیرت کی نظر سے اس پست قامت بڈھے اور بوسیدہ لباس پہنے عظیم آدمی کو دیکھ رہا تھا، جس کے بڑے سے سر میں علوم و فنون کے نہ جانے کتنے بیش بہا اور نادر خزینے دفن تھے۔ مسٹر ایلانی اپنی جگہ دم بخود تھی۔ دیر تک فرط استجاب سے کوئی کلمہ ان کے منہ سے نہ نکلا۔ کاربیک نے پھر بات شروع کی، مسٹر ایلانی میں ایک خاص مشن پر آیا ہوں
اور ایک اہم مقصد کے لیے آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نہ صرف ان کے تمام ارادوں اور منصوبوں اور مشاغل سے پوری طرح آگاہ ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ ان کا شریک کار بھی ہوں۔ دراصل آپ کے والد عرصہ دراز سے ایک ایسے وجود کی تلاش میں تھے جو دنیا سے کئی ہزار پہلے نابود ہو چکا ہے، لیکن ایک مخصوص علم کے ذریعے دوبارہ دنیا میں لایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گی کہ ویسا وجود تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ میرا دل سینے میں بیٹھنے لگا۔ مان، مسٹر ایلانی کی شیریں آواز گونجی۔ مسٹر کاربیک، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے۔ بہرحال آئیے اور خود اپنی آنکھوں سے میرے والد کی حالت دیکھیے۔ مسٹر کاربیک ہماری رہنمائی سے بے نیاز اس طرح مکان کے مختلف برآمدوں اور گیلریوں میں سے گزرے جیسے وہ اس کے چپے چپے سے آگاہ ہوں۔ پھر وہ آپ مسٹر ٹریلانی کی خوابگاہ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ کمرے کے اندر سے سارجنٹ ڈاؤ، ڈاکٹر وینچسٹر اور مسز گرانٹ کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، کاربیک نے بڑبڑا کر کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آمد اس قدر اچانک تھی کہ کمرے میں موجود دونوں آدمی اور مسز گرانٹ ہڑبڑا کر کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کاربیک ان افراد کی موجودگی سے قطعی بے نیاز سیدھا اس آہنی پلنگ کی طرف بڑھا جس پر مسٹر ٹریلانی کا بے حس و حرکت جسم پڑا تھا۔ کاربیک کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے خالی نظر آیا، گویا اسے وہی کچھ دیکھنے کا یقین تھا جو اس کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ ایک بھیانک سناٹا کمرے کی فضا پر طاری تھا۔ ہر فرد پلک جھپکائے بغیر کاربیک کو دیکھ رہا تھا اور خود کاربیک کی آنکھیں مسٹر ٹریلانی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے لبوں پر ایک پراسرار تبسم نمودار ہوا۔ وہ مسٹر ٹریلانی کی طرف مڑا اور یہ الفاظ کہے، اب میں تمام واقعہ شروع سے آخر تک مکمل جزیات کے ساتھ آپ کی زبانی سننے کا خواہشمند ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک خالی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس کی غیر معمولی شخصیت کا اثر کمرے میں موجود سبھی افراد نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے مزید تعارف کے بغیر مسٹر ٹریلانی نے بے کم و کاست سب ماجرا کہہ سنایا۔ ساری داستان سننے کے دوران میں اس نے کوئی حرکت کی اور نہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا۔ مسٹر ٹریلانی کے خاموش ہوتے ہی وہ کرسی سے اٹھا اور ایک بار پھر مسٹر ٹریلانی کے سرہانے جا کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ جھک کر ان کے زخمی ہاتھ کا بغور معائنہ کیا، پھر کہنے لگا، خواتینوں حضرات، آپ کو مسٹر ٹریلانی کے بارے میں کسی قسم کے رنج، تردد یا تشویش کی ضرورت نہیں۔ انہیں اس حادثے کا علم پہلے سے تھا اور وہ اب بھی اپنی حفاظت خود کر رہے ہیں۔ بہرحال میں بھی اس موقع پر اپنا فرض ادا کروں گا۔ پھر اس نے محبت سے مسٹر ٹریلانی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹی ہمت سے کام لو، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ذرا سوچنے دو۔ میں کل رات ہی یہاں پہنچا ہوں اور میرے آنے کی خبر یہاں کسی کو نہ تھی۔ میں اپنے ساتھ انتہائی قیمتی چیزیں لایا تھا، ایسی چیزیں جن کی تلاش میں مجھے کامل 3 برس تک دیوانوں کی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں مارے مارے پھرنا پڑا۔ وہ تمہارے والد کی فرمائش تھی اور جسے پورا کرنا بہرحال میرا فرض تھا۔ پیاری بیٹی، تم نہیں جانتی کہ تمہارے باپ کے اور میرے تعلقات کس قدر گہرے ہیں، اور یہ بات میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں صرف میں ہی ان کا گہرا اور بے تکلف دوست ہوں۔ ایسا دوست جس کی نگاہوں سے مسٹر ٹریلانی کی زندگی کا کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ باتیں پھر کسی وقت پر اٹھا رکھتا ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آج صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ چیزیں میرے پاس نہ تھیں، وہ پراسرار طور پر غائب ہو چکی تھیں۔ میرا قیام جس جگہ تھا وہ بڑی محفوظ جگہ اور میں نے بستر پر جانے سے پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل بھی کر لیا تھا۔ میرا یہ کمرہ اس عمارت کی 5ویں منزل پر ہے، لہٰذا کسی شخص کا کھڑکی کے راستے آنے اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم میں نے احتیاطاً کھڑکی بھی اندر سے اچھی طرح بند کر دی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو شے میں اپنے ساتھ لندن تک جان کی بازی لگا کر لایا ہوں اس کی موجودگی کا ذرا بھی علم کسی اور کو ہو۔ مگر اتنی احتیاط اور حفاظت کے باوجود تینوں چراغ غائب ہو گئے۔ چراغ؟ کیسے چراغ؟ پولیس افسر نے بے چین ہو کر پوچھا۔ میری عزیز، کیا بتاؤں وہ چراغ کیا تھے؟ مسٹر ٹریلانی کو انہی چراغوں کی سخت تلاش تھی اور وہ مدتوں ان کی تلاش میں سرگردہ رہنے کے باوجود انہیں نہیں پا سکے، اور میں نے نہ جانے کتنے عظیم خطرے مول لیے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہیں پایا، اور اب میں وہی چراغ مسٹر ٹریلانی کو دینے کے لیے لایا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ مسٹر ٹریلانی نے کاربیک کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ مایوس نہ ہوں مسٹر کاربیک، ہم ان چراغوں کو ڈھونڈنے کے لیے لندن کے نہایت ہوشیار اور تجربہ کار جاسوسوں کی ہر قیمت پر خدمات حاصل کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مشہور جاسوس سارجنٹ ڈاؤ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آہا، تو آپ ہیں سارجنٹ ڈاؤ؟ کاربیک کے چہرے پر پہلی بار مسرت کی لہریں نمودار ہوئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ سارجنٹ کے کارناموں سے بخوبی آگاہ ہے، مگر دوسرے لمحے اس کا چہرہ اصلی حالت پر آ گیا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہنا شروع کیا، میرے عزیز دوست، وہ تینوں چراغ بے حد قیمتی ہیں، بے حد قیمتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ خالی سونے کے بنے ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ زبردست سحر کے عامل ہیں اور ان کی تاریخی حیثیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انوکھی روایات بھی رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چراغ گم ہو جائے اور باقی 2 ہمیں مل جائیں تب بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، ان تینوں کی موجودگی لازمی ہے۔ ممکن ہے کوئی بے وقوف چور سونے کے لالچ میں انہیں اڑا کر لے گیا ہو اور پگھلا کر سونے کے ڈلے بنانا چاہتا ہو۔ تب یقین کیجئے میری اور مسٹر ٹریلانی کی عمر بھر کی محنت پر نہ صرف پانی پھر جائے گا بلکہ ہماری جانیں بھی مسلسل خطرے میں گھری رہیں گی۔ میں ہر چراغ کے بدلے میں کئی ہزار پاؤنڈ معاوضہ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان چراغوں کی اصل اہمیت سے کسی کو آگاہ نہ کیا جائے، ورنہ
आप इत्मीनान रखिए, हम ये राज अपने सीनों में अमानत की तरह रखेंगे। सार्जेंट ने सीने पर हाथ रखकर यकीन दिलाया। सार्जेंट उसी वक्त चिरागों की चोरी या गुमशुदगी के सिलसिले में ज़रूरी तफ्तीश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ रवाना हो गया। फिर मिस ट्रीलानी ने कारबैग से कहा, क्या ये बेहतर ना होगा कि इससे पेशतर कि आपका बचा खुचा सामान भी चोरी हो जाए? आप इस मकान में क्या फरमाएं, मैं अभी अपने कोचबान को आपके साथ भेजती हूँ, वो सब सामान गाड़ी में रख कर ले आएगा। कारबैग के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने कहा, अगर मिस्टर ट्रीलानी इस वक्त आलम बेचारगी में ना होते तो शायद मैं इस मकान में ठहरना पसंद ना करता, मगर अब बहरहाल मुझे दोस्ती का हक अदा करना चाहिए। खुदा से दुआ करो बेटी, वो चिराग मिल जाए। ये कहकर वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मिस ट्रीलानी ने मिसेस ग्रांट को हदायत की कि कोचबान को मिस्टर कारबैग के साथ भेजो ताकि उनका सामान यहाँ ले आए। डॉक्टर वेंचेस्टर ने थोड़ी देर आराम की दरख्वास्त की और वहाँ से चला गया। अब मैं और मिस ट्रीलानी वहाँ रह गए। मिस्टर रोज, सच पूछिए तो मिस्टर कारबैग के आ जाने से मेरे दिल को बड़ी तकवीयत पहुंची है। मिस ट्रीलानी ने कहा, मुझे उनके बेपनाह खुलूस का अंदाज़ा हो चुका है। और अब याद आता है, बहुत अरसा हुआ मैंने एक मरतबा उन्हें अपने वालिद के साथ देखा था। वालिद ने जिस मोहब्बत और गर्म जोशी से मिस्टर कारबैग का इस्तकबाल किया था, वो मंजर भी कुछ धुंधला धुंधला सा मेरे जहन में है। बेशक मिस्टर कारबैग अजूबा रोज़गार इंसानों में से हैं और मुझे यकीन है कि उनका इस नाजुक मौके पर नमूदार होना कुदरत की तरफ से हमारी मदद का एक जरिया है, मैंने कहा। ताहम मेरी हैरत अब तक इस बात पर दूर नहीं हुई कि मिस्टर कारबैग ने इतनी यूनिवर्सिटियों से बेशुमार डिग्रियां कैसे हासिल की और इस कदर मुताले और तहकीक का काम सियाहत और सफ़र के दौरान उन्होंने क्यों कर लिया। इसमें हैरत की कौन सी बात है मिस्टर रोज़? अभी आपकी गुफ्तगू मेरे वालिद से नहीं हुई, तभी आपको मिस्टर कारबैग और मेरे वालिद के इल्म व फजल का सही अंदाज़ा हो सकता था। हम थोड़ी देर तक इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, इसके बाद खामोश हो गए। अब मैंने गालिबन पहली बार दिन की रोशनी में इस वसी और इस ख्वाबगाह को गौर से देखा जिसमें हज़ारों चीज़ें मुख्तलिफ कोनों, गोशों, अलमारियों और दीवारों पर सजी हुई थी। ये वो चीज़ें थीं जो मिस्र में पुराने मकबरों की खुदाई के दौरान में मिस्टर ट्रीलानी या कारबैग के हाथ लगी थी। इनमें से हर शय बेश कीमत और अपनी एक तारीखी हैसियत रखती थी, लेकिन अफसोस कि इन पर लिखी हुई तहरीरों को पढ़ना मेरे बस की बात ना थी। ये तहरीरें क्या, बेशुमार छोटी छोटी तस्वीरें थीं। दफतन मेरी नज़र मिस्टर ट्रीलानी के पलंग से कुछ फासले पर रखे हुए एक ताबूत पर पड़ी। इस पर स्याह रंग का एक गुलाब सा चढ़ा हुआ था और यूं मालूम होता था जैसे कोई बड़ा सोफ़ा या दीवान है। मैंने इस गुलाब को सिरकाया तो ताबूत के आसार दिखाई दिए। मैंने हैरत से देखा कि यह खासा बड़ा ताबूत था और स्याह रंग के किसी नादिर पत्थर से बनाया गया था, और ताज्जुब की बात यह थी कि इसके ढकने के सिवा और कहीं कोई जोड़ ना था। ताबूत पर उभरे हुए बेशुमार रंगीन नक्शो निगार यूं चमक रहे थे जैसे मुसव्विर इन्हें बनाकर अभी फारिग हुआ हो। दिलचस्प बात यह थी कि ताबूत को सब्ज़ पत्थर के ऐसे पायों ने सहारा दे रखा था जिन पर सुर्ख रंग की बारीक धारियां सी पड़ी हुई थीं, बिल्कुल इंसानी जिस्म की रगों और शरियानों जैसी लकीरें, जिनमें बिलाशुबा ताज़ा खून दौड़ता हुआ नजर आता था। बिलाशुबा ये मुसव्विर का कमाल फ़न था। पायों का निचला हिस्सा जो फर्श पर टिका था गीदड़ के पंजों से मिलता जुलता था और हर पाए पर सुनहरी रंग का एक मसनूई अजदहा लिपटा हुआ था। ये मसनूई अजदहे जिनके मुंह खौफनाक अंदाज में खुले थे, खालिस सोने के बने हुए थे। जब मैंने और मिस ट्रीलानी ने करीब से इस ताबूत को देखा तो हैरत और किसी कदर खौफ की इंतहा न रही। इन नकूश के अंदर चमकने वाली चीज़ रंगदार मसाला न था, बल्कि इनमें निहायत कीमती और नादिर हीरे जड़े हुए थे। याकूत, जमुर्द, नीलम, लाल और ना जाने किस किस रंग और किस किस किस्म के मोती। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जिस ताबूत की ज़ाहिरी हालत इतनी शानदार है, उसके अंदर रखी हुई शय की कीमत का अंदाज़ा करना वाकई दुश्वार होगा। क्या आपने कभी देखा कि इस ताबूत के अंदर क्या है? देखा तो नहीं, अलबत्ता वालिद ने एक मरतबा बताया था कि इसमें एक ऐसी चीज़ बंद है जिसके आगे दुनिया के तमाम ख़जाने और नादिर अशिया हीच हैं। यह सुनकर मैंने ज़िद की कि ऐसी चीज़ तो मैं भी ज़रूर देखूंगी, मगर वालिद ने एक सरदा भर कर कहा, नहीं बेटी, अभी से देखने का वक्त नहीं आया। मैं तुम्हें किसी रोज़ यह ताबूत खोलकर दिखा दूंगा, बशर्ते कि जिंदा रहा। ये कलमात सुनकर मैं खौफजदा हो गई और फिर मैंने कभी जिद ना की। मुझे मिस्टर ट्रीलानी की वो हदायत याद थी जो उन्होंने ख़त के ज़रिए अपनी बेटी को दी थी। उनमें एक ज़रूरी हदायत यह भी थी कि इस ख्वाबगाह से बाहर ना कोई शय ले जाई जाए, ना किसी शय की जगह तब्दील हो। लेकिन इस बात की मुमानियत तो ना थी कि इन अशिया को कोई फ़र्द देख भी नहीं सकता। चुनांचे मैंने यही सोचकर मिस ट्रीलानी से कहा, मैं इस ताबूत को खोलकर देखना चाहता हूँ कि इसमें आखिर है क्या। मेरा ख्याल था कि मुझे इसकी हरगिज़ इजाज़त न मिलेगी, मगर मिस ट्रीलानी ने कहा, मिस्टर रोज़, आप इस घर के मालिक हैं, जो जी चाहे देखिए, लेकिन उन हदायत की रोशनी में जो मेरे वालिद दे चुके हैं, इसकी आप फ़िक्र ना कीजिए। मैं किसी शय को ना कमरे से बाहर ले जाऊंगा और ना उसकी जगह तब्दील करूंगा। ताबूत खोलने में कोई दुश्वारी पेश न आई, ताहम मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ पसीने से तर हो गए हैं और दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा है। मैं इस ताबूत के अंदर वो चीज़ देखने वाला था जिसके आगे बकौल मिस्टर ट्रीलानी दुनिया भर के ख़जाने हीच और हकीर हैं। स्याह ताबूत एक झटके से खुला और मिस ट्रीलानी ने हल्की सी चीख मारकर
अपनी लंबी उंगलियां मेरे बाजू में गाड़ दी। मैं दम बखुद अपनी जगह खड़ा था, लेकिन कैफियत असल में ये थी कि अगर उस वक्त कोई मुझे कत्ल भी करना चाहता तो मैं अपनी मुदाफियत में उंगली तक ना हिला सकता। जिस्म का सारा खून खिंचकर मेरे सीने में जमा हो गया था। ताबूत में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की की लाश हनूद की हुई रखी थी। उसके खुले चेहरे पर इतनी चमक दमक थी कि आंख ना ठहरती थी। ये लाश सुर्ख और सब्ज रंग की झिलमिलाती हुई निहायत नरम रेशम की पट्टियों में जकड़ी हुई थी। इसके बदन के हर हिस्से पर चारों तरफ जवाहरात और सोने के नाजुक जेवरात का ढेर लगा था। ये किसी मिस्री मलका या शहजादी की लाश थी जिसे मरे हुए ना जाने कितने हजार बरस गुजर चुके थे, मगर यूं मालूम होता था जैसे अभी अभी दुनिया से रुखसत हुई है। उसकी याकूती होंठों पर निहायत गम अंगेज तबस्सुम खेल रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने हमें बेहद खौफजदा किया वो उस शहजादी का दायां कटा हुआ हाथ था जो उसके सीने पर धरा था। ये खूबसूरत हाथ जिसकी खाल अभी तक दूध की मानंद सफ़ेद थी, कलाई के पास से काटा गया था। उस जगह भूरे रंग का एक बड़ा सा धब्बा भी नजर आया जो यकीनन जमा हुआ खून था। हैरत अंगेज बात यह थी कि पंजाए दस्त में 5 की बजाय 7 उंगलियां थीं। 7 उंगलियां, और हर उंगली इतनी हसीन और नाजुक के घंटों देखते रहिए मगर तबीयत ना भरे। अलबत्ता इन उंगलियों के सिरों पर जो 1 इंच लंबे और तिरछे हुए नोकदार नाखून थे, उन्हें देखकर बदन पर लर्जा तारी होता। खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए, मिस्टर इलानी ने कांपते हुए कहा। और अभी मैं ताबूत का ढकना बंद करने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला और मिस्टर कारबैक और सार्जेंट डाउ कमरे में दाखिल हुए। दूसरे लम्हे मिस्टर कारबैक की नज़रें ताबूत में लेटी हुई शहजादी की लाश और उसके कटे हुए हाथ पर पड़ी। उसका मुंह हैरत से खुल गया और आंखों से इंतहाई दहशत झलकने लगी। खुदा की पनाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो चिल्लाया। इसे फौरन बंद कर दीजिए। वो बुरी तरह हाँप रहा था और इतनी देर में उसका फूला हुआ चेहरा पसीने से तर हो चुका था। मैंने ताबूत फौरन बंद कर दिया। अब हम सब सवालिया अंदाज में मिस्टर कारबैक की तरफ तक रहे थे। आखिर मिस्टर इलानी ने कहा, क्या आप हमें इस मम्मी के बारे में कुछ बताएंगे? ये कौन है और यहाँ कैसे लाई गई? सब कुछ बताऊंगा मेरी बच्ची, सब कुछ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि गुमशुदा चिराग मिल जाएं। मुझे अभी अभी सार्जेंट ने बताया कि उनकी बाजियाबी बहुत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। सुराग रसानों ने उस कमरे का हर तरह मुआयना किया है और उनका ख्याल है कि वो चिराग को इंसान वहाँ से नहीं ले जा सकता। ज़रूर ये किसी भूत का काम है। बहरहाल मेरा जहन तो जवाब दे गया है। खुदा ही बेहतर जानता है कि अब हमारा क्या हशर होने वाला है। फिर वो मिस्टर ट्रीलानी की तरफ बढ़ा और उनके जख्मी बाजू का मुआयना करने लगा। उफ, क्या मेरा दोस्त यूं ही पड़ा रहेगा? यूं ही? उसके इज़्तिराब में हर लम्हा इजाफा हो रहा था। वो आप दीवानों की तरह बातें कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हर सूरत में उन चिरागों को ढूंढना होगा। हर सूरत में उन चिरागों को ढूंढना होगा, हर सूरत में। हम सब हैरान परेशान और किसी कदर खौफजदा हालत में अपनी अपनी जगह खड़े थे कि मिस ट्रीलानी की पालतू बिल्ली दबे पांव कमरे में दाखिल हुई और एक को हौलनाक चीख मारकर मिस्री बिल्ली की मम्मी पर टूट पड़ी। वो अपने नोकीले पंजों और दांतों से उसे उधेड़ रही थी। बिल्ली को बड़ी मुश्किल से काबू में किया गया, लेकिन वो उस वक्त तक घुर्राती और पंजे मारती रही जब तक उसे कमरे से बाहर ना भेज दिया गया। कारबैक ने यह मंजर निहायत हैरत और तवज्जो से देखा। फिर वो मिस्री बिल्ली की उधड़ी हुई मम्मी के करीब गया और उसके पंजों का मुआयना करने लगा। उसकी आंखें यकायक चमक उठी। अब मैं समझा मामला क्या है, उसने जैसे अपने आप से कहा। यकायक कमरे में एक रोशनी सी फैल गई। मैंने देखा कि कारबैक ने मिस्री बिल्ली की मम्मी के पेट में से कोई चीज़ निकाली और हमारी निगाहों के सामने कर दी। ये दहकते हुए कोयले की मानंद सुरख और इंतहाई चमकदार बहुत बड़ा याकूत था जिसे भंवरे के जिस्म की सूरत में तराशा गया था। कारबैक इस याकूत को पाकर जैसे पागल हो गया। वो बार बार इसे देखता और खुशी से नाचने लगता। चंद लम्हों बाद वापे में आया और हमसे मुखातिब होकर बोला, ये है वो याकूत जो मलका तारा के गले में लटका रहता था और वह इसे हासिल करने के लिए बेचैन थी। और अब मुझे यकीन है कि वो चिराग भी उसी ने गायब किए होंगे जो बहुत जल्द मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि याकूत मेरे कब्जे में है। उसने उंगली से ताबूत की तरफ इशारा किया जिसमें शहजादी की लाश बंद थी। फिर बारी बारी याकूत सबको दिखाया। बिलाशुबा ये नादरे रोजगार याकूत था। 3 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और 8 इंच दबीज। इस पर दुब अकबर की तरह 7 सितारों के नक्श खुदे हुए थे और इन सितारों में से रोशनी की तेज शुआएं फूटती हुई नजर आती थीं। मैंने जो ही इसे छुआ मुझे हरारत का एहसास भी हुआ। अब कारबैक ने ताबूत खोला। एक बार फिर शहजादी की हसीन और जमील सूरत हमारे सामने थी। कारबैक ने वो पुरस्कार याकूत मलका के कटे हुए हाथ से लगाया और हम सब ने हैरत से देखा कि याकूत में से तेज रोशनी की किरणें फूटने लगी। इन किरणों का रुख मशर की गोशे में रखी हुई आबनूस की अलमारी की तरफ था। कारबैक मुस्कुराया और ताबूत बंद करने के बाद मिस्टर इलानी से कहने लगा, गालिबन ये दीदा जेब अलमारी वही है, बिल्कुल वही। मैं पूछता हूँ इस अलमारी में क्या है, ज़रा इसे खोलो तो। और इससे पेशतर कि हम में से कोई शख्स कुछ कह सके, मिस्टर कारबैक ने आगे बढ़कर अलमारी के दरवाजे खोल दिए। उसके अंदर लकड़ी का एक छोटा संदूकचा रखा था। कारबैक ने संदूकचे को हिलाया। इसमें से एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे बर्तन आपस में टकरा रहे हों। दूसरे लम्हे संदूकचे का ढकना खुल चुका था और सोने के बने हुए 3 चिराग जगमगाते और झिलमिल झिलमिल करते हमारे सामने थे। मेरे चिराग, मेरे चिराग!
کاربیک चिल्लाया اور پاگلوں کی طرح ان چراغوں کو سینے سے لگا کر رقص کرنے لگا، لیکن اس کی یہ حالت زیادہ دیر تک نہ رہی۔ چند لمحوں بعد وہ سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا عزیزو، میں اپنی مسرت پر قابو نہ پا سکا۔ اس مرحلے پر سارجنٹ ڈاؤ نے زبان کھولی اور شک و شبے سے لبریز لہجے میں کہا، مسٹر کاربیک، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ وہی چراغ ہیں جو آپ کی قیامگاہ سے غائب ہوئے تھے؟ بالکل بالکل، مجھے اس طرح یقین ہے جس طرح اس حقیقت کا یقین کہ کل سورج نکلے گا۔ ایسے چراغ دنیا بھر میں کہیں اور نہ ملیں گے، پروفیسر نے جواب دیا، مگر ممکن ہے برٹش میوزیم میں ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں چراغ اصلی ہوں اور مسٹر ٹریلانی کی ملکیت ہوں، اور آپ جن چراغوں کے گم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نقلی ہوں۔ کیا آپ کے پاس اپنے چراغوں کی شناخت کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ اس جرح پر کاربیک کا چہرہ مارے تیش کے سرخ ہو گیا اور اس کے ہونٹوں کے کناروں سے جھاگ اڑنے لگا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے سارجنٹ کی طرف دیکھا اور گرج کر کہا، تمہیں کس گدھے نے پولیس افسر بنا دیا ہے مسٹر ڈاؤ؟ افسوس میں کن جوہلا میں آ پھنسا۔ یہی بات تم مسٹر ٹریلانی کے سامنے کہتے تو مجھے یقین ہے وہ تمہارا منہ توڑ دیتے۔ ارے احمق آدمی، تو کہتا ہے میرے چراغ نقلی ہوں گے اور ممکن ہے برٹش میوزیم میں بھی مل جائیں، اور یہ کہ میرے پاس ان کی شناخت کا ثبوت کیا ہے؟ تو مجھ سے سوال کرتا ہے، اس شخص سے جس نے کامل 3 برس ان چراغوں کی تلاش بے آب و گیا صحراؤں اور وحشت انگیز ویرانوں کی خاک چھانی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر انہیں حاصل کیا ہے۔ ان چراغوں کو غور سے دیکھ اور بتا، یہ نقش و نگار اور عبارتیں جو تجھے نظر آتی ہیں کیا دوسرے چراغوں پر بنائی جا سکتی ہیں؟ میں پورے 3 ماہ تک خوردبین سے ان کا مطالعہ کرتا رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ چراغ اصلی ہیں یا نقلی۔ تو برٹش میوزیم کی بات کرتا ہے، وہاں تو خاک دھول بھی نہیں۔ ارے بے وقوف، میں نے دنیا بھر کے عجائب خانے دیکھے ہیں اور باخدا ایسی نایاب چیز کہیں نہیں۔ ہاں، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوں تو کچھ عجب نہیں۔ آخری جملہ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے ادا کیا اور میں نے دیکھا کہ مارے ندامت کے بیچارے سارجنٹ کا برا حال تھا۔ اس کے بعد پروفیسر کاربیک کا علم و فضل جوش میں آیا اور اس نے 1.5 گھنٹے تک ان چراغوں کے بارے میں تقریر کی اور ان کی 5000 سالہ قدامت اور تاریخ پر ایسی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ سبھی اس کی بے پناہ معلومات پر اشش کرنے لگے۔ ممکن ہے پروفیسر کاربیک اپنی یہ دلچسپ اور حیرت انگیز تقریر جاری رکھتا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور سب سے پہلے میں نے اس کا نوٹس لیا۔ لیٹے ہوئے مسٹر ٹریلانی کے جسم میں ہلکی سی تھرتھری نمودار ہوئی اور دوسرے لمحے انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر انتہائی حیرت کے آثار ان کے چہرے پر ابھرے اور انہوں نے کسی قدر کرخت لہجے میں کہا، آپ لوگ کون ہیں اور میرے اس پرائیویٹ کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ بیک وقت سبھی نے گھوم کر اس طرف دیکھا جدھر سے یہ پراسرار آواز آئی تھی۔ وہ لمحہ میں اسے الفاظ میں کس طرح بیان کروں؟ حیرت، خوف، تجسس، مسرت اور اضطراب کی بے پناہ لہریں ہم سب کو بہا کر لے گئیں۔ مس ٹریلانی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ یہی کیفیت کاربیک کی ہوئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ ہوش میں آ گئے۔ میرے دوست کاربیک، تم بھی یہاں موجود ہو، مگر تم کب آئے؟ کیا وہ کام ہو گیا جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا؟ جی ہاں، ہو گیا۔ خوب، بہت خوب، مسٹر ٹریلانی نے اطمینان سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر میری اور سارجنٹ ڈاؤ کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر بولے، آپ حضرات کی تعریف۔ تب مارگریٹ نے مختصر الفاظ میں ساری داستان کہہ سنائی۔ مسٹر ٹریلانی غور سے سنتے رہے۔ ان کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے یکسر خالی تھا۔ جب مارگریٹ اپنا بیان ختم کر چکی تو مسٹر ٹریلانی کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، عزیز دوست، میں آپ کا حد درجہ شکر گزار ہوں اور یقین کیجیے میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ اگر آپ آج یہیں قیام فرمائیں تو میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا، اور وہ باتیں یقیناً ایسی ہوں گی کہ اس معاملے کے بعض پوشیدہ پہلو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور عین ممکن ہے آگے چل کر مجھے ایک عظیم مہم سر انجام دینے میں آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، بشرطے کہ آپ مجھ پر اور میری بیٹی پر مزید احسان کرنا پسند فرمائیں۔ جناب، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، آئندہ بھی دل و جان سے ہر ممکن خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں نے جواب دیا۔ مسٹر ٹریلانی کے یکلخت بیدار ہو جانے سے گھر بھر میں خوشی کا ایک طوفان آ گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے سارا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ سارجنٹ ڈاؤ اسکاٹ لینڈ یارڈ چلا گیا تاکہ نئی رپورٹ تیار کر کے پیش کر دے، اور اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران میں مسٹر ٹریلانی نے مجھ پر خاص توجہ کی اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے عمدہ کتاب رات کو کھانے کے بعد اپنی لائبریری سے نکالوں گا، اگر تم اسے پڑھ لو تو واقعات کا ایک تسلسل تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ بہت خوب، میں وہ کتاب پوری دلچسپی سے پڑھوں گا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کاربیک کو اپنے کمرے خاص میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ آرام کرسی پر اطمینان سے بیٹھ کر میں نے برقی لیمپ روشن کیا اور میز پر رکھی ہوئی کتاب اٹھائی جو تھوڑی دیر پہلے مسٹر ٹریلانی نے مسز گرانٹ کے ہاتھ بھیجی تھی۔ کتاب کے اوراق خاصے بوسیدہ تھے اور چھپائی پرانی۔ یہ کسی شخص کا سفر نامہ تھا جو اس نے ولندیزی زبان میں لکھا تھا سن 1665 میں۔ اس کا انگریزی ترجمہ کسی انگریز نے کیا اور ایمسٹرڈیم میں چھپوایا۔ اصل ولندیزی عبارت کے نیچے انگریزی ترجمہ تھا۔ ابتدا میں قدیم انگریزی پڑھنے میں سخت دقت ہوئی، لیکن جوں جوں مطلب واضح ہوئے دلچسپی بڑھتی گئی
اور آدھے گھنٹے بعد میں دنیا و مافیا سے بے خبر اس کتاب میں گم ہو چکا تھا۔ اس سفر نامے کا مصنف ایک ولندیزی سیاح نکولس فان ہیون ہے، اور مصر کے یہ سفر اس شخص نے جان گریوز کی کتاب اہرام مصر کے مطالعے کے بعد کیا۔ جان گریوز انگریز تھا اور مصر کے قدیم آثار کی تحقیق اور مطالعے کے فن میں اپنے دور کا سب سے بڑا ماہر۔ اہرام مصر پڑھنے کے بعد نکولس فان ہیون کے دل میں مصر کی سیاحت اور پرانے مقابر اور اہرام دیکھنے کا شوق چرایا۔ چنانچہ اس شخص نے کمر ہمت باندھی اور چل پڑا۔ آسمان کے مشرقی علاقے میں پھرتا پھراتا وہ ایک عجیب اور پراسرار مقام پر پہنچا، اور یہیں سے دراصل اس کا انتہائی خوفناک سفر شروع ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں اسی کے الفاظ میں آغاز کروں۔ شام کا وقت تھا۔ سورج کا آتشی گولا تیزی سے مغرب میں جھک رہا تھا۔ ہمارے اونٹ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، اور میں کسی مناسب جگہ پہنچ کر ڈیرے ڈالنے کے لیے بے چین تھا۔ یکا یک ہمارا کارواں ایک وسیع عریض وادی میں داخل ہوا۔ یہ وادی مشرق تا مغرب حد نظر پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع تھی۔ یہ پہاڑیاں بالکل بے آب و گیا اور چٹیل تھیں۔ ہر طرف بے قرار اور ہیبتناک سناٹا طاری تھا۔ میں نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف نگاہ کی اور آگے آگے جانے والے مصری ساربان کو آواز دے کر کہا، یہاں سے جلد نکل چلو ورنہ رات اسی جگہ ٹھہرنا پڑے گا۔ پھر میں نے مڑ کر اپنے عقب میں آنے والے 2 اور ساربانوں سے بھی یہی الفاظ کہے، لیکن جواب دینے کے بجائے وہ خاموش رہے، اور پھر انہوں نے اپنے اپنے اونٹوں کا رخ پھیرا اور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ میں حیرت اور غصے کی نظر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ میں نے چلا کر کہا۔ جناب، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک ساربان نے جو زیادہ عمر کا تھا آہستہ سے جواب دیا اور اپنے اونٹ کو بٹھا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اپنے اپنے اونٹ بٹھا دیے۔ میری سمجھ میں نہ آیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی تو یہ میرے ساتھ سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ راستے میں انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، میں نے کہا۔ سورج چھپ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رات ہم اس وادی کے پار گزاریں۔ جناب، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اس مرتبہ تینوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ان کے پاس نہ تھا، لیکن میں نے فوراً اندازہ کر لیا کہ وہ سہمے سے ہیں اور بار بار خوفزدہ نظروں سے وادی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس وادی میں داخل ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا نام ہے اس وادی کا؟ جناب، ہم کچھ نہیں جانتے، معمر ساربان نے جواب دیا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے رات کے وقت میں اس میں داخل ہونے سے منع کیا تھا۔ ہم اس وادی کا نام بھی نہیں جانتے۔ ہم نے سنا ہے کہ یہاں کوئی جادوگر رہتا ہے۔ میں نے ان بے وقوفوں سے جرح کرنی مناسب نہ سمجھی اور وادی کے سرے پر ہی ڈیرے ڈال دیے۔ رات بڑی تاریک اور سرد تھی۔ میں اپنے کمبل میں لپٹ کر سو گیا، لیکن تینوں ساربان جاگتے رہے۔ انہوں نے خلاف عادت نہ آگ جلائی اور نہ کچھ کھایا پیا۔ غالباً ان پر جادوگر کی ہیبت طاری تھی، اور غنودگی کے عالم میں مجھے یہ بھی سنائی دیا کہ وہ زیر لب اپنی عربی زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اگلے روز انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ رات کو جس وقت بھی میری آنکھ کھلی، میں نے انہیں آگ کے پاس بیٹھے اور بڑبڑاتے ہی پایا، اور اسی طرح آخر کار صبح ہو گئی۔ مشرق کی طرف سے پو پھٹی اور پھر سورج نے اپنا چمکدار چہرہ دکھایا۔ رات بھر سردی میں ٹھٹھرے ہوئے ساربان جھٹ پٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے اونٹوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے مجھے ناشتہ بھی نہ کرنے دیا اور کہنے لگے کہ وہ دن دن میں اس وادی کو پار کر کے محفوظ علاقے میں پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ ان کے رحم و کرم پر تھا اور زیادہ بحث کرنے یا دھمکانے سے یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چل نہ دیں، اس لیے چپ چاپ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ غیر معمولی رفتار سے اپنے اونٹوں کو دوڑا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی شخص پیچھے رہنا پسند نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ آگے نکل گئے اور میں ان کے عقب میں خاصا پیچھے رہ گیا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم سستانے کے لیے ایک جگہ رکے۔ میرے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں یا ریت کے بڑے بڑے تودے۔ کہیں کہیں جانوروں کے ڈھانچے بھی پڑے دکھائی دیے۔ پورا منظر اور ماحول اتنا عجیب اور پراسرار کہ سورج کی روشنی میں بھی اپنے آپ کو اس ماحول میں گھرا ہوا پا کر خوف سا لگتا تھا۔ تینوں ساربان خلاف معمول خاموش تھے اور ان پر سراسیمگی سی طاری تھی۔ میں جان گیا کہ خوف کی حالت کسی سبب کے بغیر نہیں، اور زبانیں کھلوانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ انہیں چمکتے سکوں کی جھلک دکھائی جائے۔ چنانچہ میں نے اپنے بٹوے میں سے چاندی کے چند سکے نکالے اور ان سے کھیلنے لگا۔ ساربان مجھے حیرت سے دیکھتے رہے۔ پھر میں نے ان کی للچائی ہوئی نگاہوں سے بھانپ لیا کہ وہ یہ سکے ضرور لے لیں گے۔ یکا یک میں نے کہا، تم میں سے جو شخص مجھے اس وادی اور جادوگر کے بارے میں سچ سچ بتا دے گا، میں یہ سکے اسی کو دوں گا۔ یہ سن کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر سب سے معمر ساربان آگے بڑھا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، جناب، یقین کیجئے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ اس وادی میں آج سے ہزاروں لاکھوں برس پہلے کسی ملکہ کی لاش دفنائی گئی تھی۔ وہ ملکہ اپنی زندگی میں بھی بڑی عظیم تھی، لوگوں پر اس کی ہیبت تھی، وہ اسے پوجتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ملکہ کے شوہر نے اسے زہر دے دیا، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، وہ مر گئی اور اسے اس وادی میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا۔ لیکن لاکھوں برس گزر گئے،
وہ ابھی تک مصریوں سے ناراض ہے، وہ بڑی جادوگرنی ہے، اور جو کوئی ادھر سے رات کی تاریکی میں گزرتا ہے اسے مار ڈالتی ہے، کبھی زندہ نہیں چھوڑتی۔ دوسرے ساربان اس کی تائید میں گردنیں ہلا رہے تھے۔ کیا تم میں سے کسی نے اس کا مقبرہ دیکھا ہے؟ نہیں جناب، کبھی نہیں، ادھر تو صدیوں سے کوئی نہیں آیا۔ اب یہ سکے مجھے دیجیے اور یہاں سے جلد نکل چلیے، سورج چھپنے کے بعد یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، وہ ہم سب کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے معمر ساربان فرتے خوف سے کانپنے لگا، اور سچ تو یہ ہے کہ میرے بدن پر بھی ہلکی سی کپکپی ضرور طاری ہوئی۔ تاہم میں نے مصنوعی کہکا لگا کر کہا، ڈرو نہیں، میں بھی بہت بڑا جادوگر ہوں، وہ میری موجودگی میں تم پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرے گی۔ چند لمحے سستانے کے بعد ہم وہاں سے چلے، اور ابھی بمشکل 2-3 میل ہی گئے ہوں گے کہ جنوب کی جانب ایک بلند اور عمودی چٹان سب چٹانوں سے الگ تھلگ کھڑی نظر آئی۔ اس چٹان میں ایسا وقار اور دبدبا تھا کہ میں اسے دیکھنے کے لیے رک ہی گیا، اور پھر یکایک ایک نئے انکشاف کے باعث میرا دل اندر ہی اندر اچھلنے لگا۔ یہ پوری چٹان جو میرے اندازے کے مطابق 300 فٹ بلند تھی، ایک دیو قامت مصری عورت کی شکل میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں کی گردش لیل و نہار نے اپنے نادیدہ ہاتھ سے چٹان کی تراش خراش کر کے عورت کے ایک حسین لیکن باروب مجسمے میں تبدیل کر دیا ہے۔ مجھے رکتا دیکھ کر ساربانوں نے بھی اپنے اپنے اونٹ روک لیے، اور پھر ان کی نظریں بھی اس چٹان پر پڑیں۔ میں نے دیکھا ان کی حالت میں ایک عظیم تغیر رونما ہوا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے اونٹ بٹھائے اور زمین پر کود کود کر اوندھے منہ لیٹ گئے، پھر زور زور سے عربی زبان میں چلانے اور رونے لگے۔ وہ بار بار ہاتھوں سے میری جانب اشارہ بھی کرتے جاتے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، اور اس سے پیشتر کہ میں ان کے قریب جا کر کچھ پوچھوں یا ہمت بندھاؤں۔ وہ تینوں دوبارہ اونٹوں پر سوار ہو کر اس برق رفتاری سے بھاگے کہ آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک لحظے کے لیے مجھے اس ویران اور پرہول صحرا میں تنہائی کا احساس ہوا، اور دل جیسے بیٹھنے لگا۔ میرا اونٹ بھی بلبلاتا اور اچھل پھاند کر رہا تھا، اور اگر اس کی نکیل میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو یقیناً وہ بھی مجھے چھوڑ کر اپنے ساتھی اونٹوں کے نقش قدم پر چل پڑتا۔ اس عجیب و غریب چٹان کو قریب سے دیکھنے کی حسرت دل میں لیے میں بھی اسی طرف روانہ ہوا جدھر وہ تینوں ساربان گئے تھے، لیکن نامعلوم زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، پھر میں نے انہیں دوبارہ نہ دیکھا۔ شام کے وقت میں اس تنگ وادی سے نکل کر ایک چھوٹی سی بستی کے قریب پہنچا۔ یہاں عرب بدوؤں نے عارضی پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ میں ابھی اپنے بھگوڑے ساربانوں کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ میری ملاقات عرب بدوؤں کے سردار سے ہوئی، جسے اس کے ساتھی شیخ ابو سوما کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد ہی اندازہ کر لیا کہ یہ عرب شیخ مصریوں کی نسبت کہیں زیادہ نڈر اور منچلا ہے۔ اگر میں اسے اپنے ساتھ دوبارہ وادی میں لے جاؤں تو اس چٹان کو اچھی طرح دیکھ سکوں گا۔ میں نے شیخ سوما سے اس چٹان کا ذکر کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتنی جلدی راضی نہ ہوگا، مگر چٹان کا ذکر سنتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے جوش میں آ کر میرے شانے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ میں مصریوں کی طرح بزدل اور بھگوڑا نہیں ہوں، میں نے ایک بہادر ماں کا دودھ پیا ہے، اور ایک نڈر باپ کا خون میری رگوں میں گردش کرتا ہے۔ پھر اس نے ہلال نما چمکدار خنجر اپنی کمر سے نکال کر فضا میں لہرایا اور نعرے لگاتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس رات میں شیخ سوما کا مہمان رہا۔ اگلے روز سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی شیخ نے اپنے 3 ساتھیوں کو بلوایا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے اونٹ تیار کر لیں، ابھی ایک جگہ جانا ہے۔ شیخ کے ساتھی بھی ویسے ہی نڈر اور بے پرواہ سے لوگ تھے، کچھ پوچھے بغیر کہ کہاں جانا ہے چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایک بار پھر میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس پراسرار وادی کی طرف جا رہا تھا، اس چٹان کو دیکھنے کے لیے جو دور سے عورت کا دیو قامت مجسمہ نظر آتی تھی۔ جب تک میرے عرب ساتھی اور ان کا شیخ وادی میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کا جوش و خروش اور چستی قابل تعریف تھی، لیکن جو ہی ان کے اونٹوں نے وادی کی زمین پر قدم رکھے وہ آپ ہی آپ خاموش ہو گئے اور ہیبت ناک نظروں سے گرد و پیش دیکھنے لگے۔ خود میری کیفیت بھی یہی تھی۔ نامعلوم خوف اور دہشت کے باعث جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا تھا، اور جوں ہم اس چٹان کے نزدیک پہنچ رہے تھے خوف کی فضا تیزی سے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میں نے اونٹوں کی حالت میں بھی عجیب تغیر محسوس کیا، کہاں تو وہ شوخی کے آپس میں دوڑیں لگاتے تھے اور کہاں یہ سستی کے گردنیں جھکائے نہایت ادب سے قدم رکھتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اب میں بڑی اچھی طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان جس کا رنگ امتداد زمانہ کے باعث سیاہ پڑ چکا تھا، قدرت کے نادیدہ ہاتھوں نے تراش کر عورت میں تبدیل نہیں کی، بلکہ یہ انسانی ہاتھوں کا کارنامہ ہے، ایک عظیم اور لافانی کارنامہ۔ اس پر بے شمار تصویریں بنی ہوئی تھیں اور لاتعداد عبارتیں جو میرے فہم و شعور سے بالا تھیں۔ یہ چٹان نہیں تھی کسی مصری بادشاہ یا ملکہ کا شاندار حرم تھا، اور اس کی عمر یقیناً ان 3 احرام سے بھی کہیں زیادہ تھی جو دنیا کے 7 عجائبات میں سر فہرست ہیں۔ حرم کی 3 دیواریں جو بڑے بڑے پتھروں سے بنائی گئی تھیں بالکل عمودی تھیں، البتہ چوتھی طرف اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں سی بنی ہوئی دکھائی دیں جن پر ہزارہ برس سے گرد کی دبیز تہ جم گئی تھی۔ ہم نے بڑی مشکل سے ریت ہٹا ہٹا کر راستہ بنایا اور اوپر چڑھنے لگے۔ عرب آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اب ان کا خوف دور ہو چکا تھا۔
اور وہ سونے اور جواہرات کا عظیم خزانہ پانے کی امید میں تیزی سے اوپر چڑھ رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کی جان توڑ اور انتہائی جدوجہد کے بعد ہم اس ہیبت ناک چٹان کی چوٹی پر پہنچ گئے اور فوراً ہی مقبرے کا دروازہ نظر آیا۔ پتھر کی ترچھی ہوئی ایک بہت بڑی سل تھی جس نے مقبرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ اس سل پر بھی بے شمار نقش و نگار اور رنگین تصویریں بنی تھیں۔ ان تصویروں کے رنگ ابھی تک چمکدار اور تازہ تھے۔ ہم سب نے پوری جسمانی طاقت صرف کر کے کئی من وزنی سل کو ایک جانب اتنا سرکا دیا کہ اندر جانے کا راستہ بن جائے۔ اب ایک لمبی اور تاریک سرنگ ہمارے سامنے تھی جس میں سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ مقبرے کے اندر اگرچہ سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی، تاہم وہاں اب بھی اتنا اندھیرا تھا کہ ہم آسانی سے گرد و پیش کی اشیاء نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر دروازے پر رکھی ہوئی سل کو ہٹانے کی کوششیں کی گئیں، حتیٰ کہ ہمارے سانس پھول گئی اور پیٹ دھونکنے کی مانند حرکت کرنے لگے۔ وزنی سل 1.5 فٹ اور سرک گئی۔ اب ہم اندرونی منظر بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ پہلے شیخ سوما سرنگ میں داخل ہوا، پھر اس کے 3 ساتھی۔ میں ان کے عقب میں تھا۔ سرنگ میں قدم رکھتے ہی ایسا معلوم ہوا جیسے زمین نے میرے پیر پکڑ لیے ہیں اور کوئی نادیدہ قوت مجھے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے حواس جواب دے گئے، مگر فوراً ہی میں نے ہمت کر کے شیخ کو آواز دی۔ جواب میں اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ سرنگ میں نہیں تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ دائیں بائیں دیواروں پر چمکدار رنگ و روغن سے بنی ہوئی تصویریں نظر آئیں۔ ان میں سرخ رنگ زیادہ روشن تھا اور لہو کی طرح گیلا گیلا۔ یہ تصویریں پتھروں پر کھدی ہوئی تھیں اور بیل، شیر، لومڑیاں اور مگرمچھ بنائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ انسانی کھوپڑیاں اور اجسام تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ تمام تصویریں آہستہ آہستہ زندہ ہوتی جا رہی ہیں اور حرکت میں ہیں۔ بائیں ہاتھ پر ایک بڑا مگرمچھ اپنا غار سا منہ کھولے بیٹھا تھا اور دائیں ہاتھ ایک قوی ہیکل شیر اس انداز میں جھپٹ رہا تھا جیسے مقبرے میں داخل ہونے والے ہر شخص کو ہڑپ کر جائے گا۔ شیر کی آنکھیں سرخ تھیں اور جبڑا کھلا ہوا۔ اس کے لمبے نوکیلے سفید دانت دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میں اس بزدلی پر آپ ہنس دیا۔ یہ محض تصویریں ہیں، میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ سرنگ کچھ زیادہ لمبی نہ تھی اور اگر میں پہلے ہی باخبر اور ہوشیار نہ ہوتا تو اس تاریک گڑھے میں ضرور گر جاتا جو مجھ سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ اسی گڑھے میں سے اربوں کی گونجتی ہوئی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے رک کر غور سے دیکھا۔ 4-5 سنگین سیڑھیاں اتر کر ایک وسیع چکور تہہ خانہ تھا جس میں کسی نامعلوم لیکن نہایت چمکدار پتھر کے بنے ہوئے 2 تابوت پڑے تھے، ویسے ہی تابوت جن میں حنوط شدہ لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ ممیوں کے تابوت میں پہلے ہی کئی جگہ دیکھ چکا تھا، لیکن اس مقبرے میں پڑے ہوئے یہ دونوں تابوت اپنی حیت اور پتھروں کے رنگ کے باعث اتنے عجیب اور خوبصورت تھے کہ الفاظ ان کا حسن بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ان میں سے ایک تابوت بڑا اور سیاہ چمکتے ہوئے پتھر کا بنا ہوا تھا اور دوسرا ذرا چھوٹا اور سبز پتھر کا تھا۔ عرب شیخ اور اس کے ساتھی تصویر حیرت بنے ایک گوشے میں کھڑے تھے۔ میں ان کے نزدیک پہنچا، دیکھا وہ خاصے خوف زدہ ہیں اور کسی کو تابوت کھولنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ بڑا تابوت مینڈک کی شکل کا تھا اور اس پر بھی لاتعداد نقش و نگار، رنگین تصویریں اور عبارتیں کندہ تھیں جن کی لکیروں اور کوسوں سے روشنی کی کرنیں سی پھوٹتی نظر آتی تھیں۔ اب میں نے تابوت کو اور قریب سے دیکھا اور پھر دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 4 پایوں نے تابوت کو فرش سے کسی قدر اونچا اٹھا رکھا تھا۔ پائے سبز پتھر کے تھے لیکن ان پر بہت باریک سرخ دھاریاں سی چمکتی نظر آتی تھیں۔ پایوں کا نچلا حصہ گیدڑ یا لومڑی کے پنجوں کی مانند تھا اور ہر پائے پر سنہری رنگ کا ایک اژدہا لپٹا ہوا تھا۔ ان اژدوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تابوت کے نقش و نگار میں سے روشنی پھوٹنے کی وجہ وہ ہیرے جواہرات تھے جو ان نقوش کے اندر جڑے گئے تھے۔ دوسرا چھوٹا تابوت خوبصورت ہونے کے باوجود پہلے تابوت کے پاس انگ بھی نہ تھا۔ حیرت، خوف اور خوشی کا وہ عظیم اور یادگار لمحہ انگنت صدیوں پر محیط تھا۔ میرا دل بلیاں اچھل رہا تھا اور ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ نہ جانے اس تابوت میں کیا ہے، ممی یا کچھ اور۔ یکا شیخ سوما نے جھرجھری لی اور جارحانہ انداز میں بڑے تابوت کی طرف پڑھا اور اس سے پیشتر کہ میں اسے روکوں، وہ دونوں ساتھیوں سمیت تابوت کا ڈھکنا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ ان 2 تابوتوں کے علاوہ مقبرے کے اندر اور کیا کیا چیزیں پڑی تھیں۔ البتہ اتنا احساس ضرور ہے کہ وہ وسیع اور تہہ خانہ بے شمار اشیاء سے پر تھا۔ میں نے شیخ سوما کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا دیکھا جو وہ اپنے ساتھ تھیلے میں چھپا کر لایا تھا۔ منع کرنے کے باوجود اس نے بڑے تابوت کا ڈھکنا توڑنے کے لیے ہتھوڑا چلایا، لیکن ہتھوڑے کی ہر ضرب بیکار اور بے سود ثابت ہوئی۔ نہ جانے یہ پتھر کتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ اس پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئی۔ میرے سوا باری باری بقیہ اربوں نے بھی اسے توڑنا چاہا مگر ناکام رہے۔ تب میں نے انہیں ایک طرف ہٹا کر تابوت کو نیچے اوپر اور دائیں بائیں غور سے دیکھا۔ یقیناً اسے کھولنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اس کے بنانے والے نے ضرور مقرر کیا ہوگا۔ اس کی ساخت سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ تابوت کا ڈھکنا قوت سے نہیں حکمت سے کھلے گا۔ اسی معائنے کے دوران میں نامعلوم میری انگلی کس جگہ لگی کہ ایک ہلکی سی گڑ گڑاہٹ سے تابوت خود بخود کھل گیا اور پھر میں اور میرے عرب ساتھی اپنی چیخیں روک نہ سکے۔ ان چیخوں میں خوف کی بجائے مسرت زیادہ نمایاں تھی۔ اس میں ایک طویل قامت اور نہایت حسین و جمیل عورت کی لاش رکھی تھی، لیکن مصریوں کے قدیم طریقے کے مطابق حنوط نہیں کیا گیا۔
बल्कि सब्ज और सुर्ख रंग के चमकदार रेशमी लिबादों में लपेट देना ही काफ़ी समझा गया। औरत के जिस्म पर कोई जेवर ना था, लेकिन चेहरे मोहरे से साफ अंदाज़ा होता था कि वो कोई आली नस्ब खातून है, या मुमकिन है किसी दौर में मिस्र की मलका रही हो। ताबूत के अंदर भी कदीम मिस्री रस्मुल ख़त में बारीक बारीक इबारतें नक्श थीं। काश मैं ये इबारतें पढ़ सकता। ये खूबसूरत औरत जिसके याकूती लबों पर एक गम अंगेज़ मुस्कुराहट तारी थी, न जाने कितने हजार साल से महवे ख्वाब थी, मगर नज़र यूँ आता था जैसे अभी अभी इसका ताबूत यहाँ लाकर रखा गया हो। शेख सोमा के मुंह से एक तहय्युर आमेज़ चीख निकली और उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ लिया और घुटी हुई आवाज़ में बोला, वो क्या है? शेख की उंगली लाश के सीने की तरफ झुकी हुई थी। दहशत से मेरा रुआं रुआं कांप उठा। लाश के सीने पर निहायत सुबक और संगे मरमर की मानिंद सफ़ेद इंसानी हाथ रखा था। कटा हुआ एक हाथ जो यकीनन इसी औरत का था, लेकिन जिस इंकशाफ ने मेरे दिल पर लर्जा तारी किया वो उस कटे हुए हाथ की 7 लंबी और बेहद नाजुक उंगलियां थीं, जिनके सिरों पर खासे लंबे लंबे और नोकीले नाखून बड़े हुए थे। हम सब दम बखुद पत्थर के बुतों के मानिंद अपनी अपनी जगह खड़े थे। फिर मैंने आहिस्ता से उस कटे हुए हाथ को छुआ और फौरन ही तड़प कर हाथ खींच लिया। खुदा गवाह है कि हाथ लगाते यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने गोश्त पोस्ट के किसी जिंदा और मुतहर्रिक जिस्म को छू लिया हो। ये कटा हुआ हाथ क्या वाकई जिंदा था या सिर्फ मेरा वहम? चंद लम्हे बाद मैंने हिम्मत करके इस हाथ को दोबारा छुआ तो फिर उसी हरकत और गर्मी का एहसास हुआ। ऐसा मालूम होता था कि खून अभी तक 7 उंगलियों वाले हाथ की रगों में गर्दिश करता है। मैंने इस मर्तबा हाथ को लाश के सीने पर से उठाने की कोशिश की थी और उसी लम्हे इसके नीचे एक शोला सा लपका। हाथ के ऐन नीचे खूने कबूतर की मानिंद सुरख रंग का एक बड़ा और इंतहाई बेश कीमत याकूत बड़ा जगमग जगमग कर रहा था। उस वक्त शेख सोमा मेरे बराबर खड़ा था और बकिया तीनों आदमी दूसरे ताबूत को खोलने की कोशिशों में लग गए थे, क्योंकि बड़े ताबूत में लाश के सिवा कुछ और ना था। मैंने चश्मे ज़दन में इस याकूत को उठा लिया और गौर से देखने लगा। बाखुदा ऐसा लाजवाब और बेमिसाल याकूत मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी ना देखा था। याकूत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये याकूत अपनी जिसामत के बायस नादरे रोज़गार याकूत था। इस पर किसी फनकार नक्काश ने नहायत हसीन और दीदा ज़ेब 7 सितारे नक्श किए थे और इन सितारों से रोशनी की किरणें मुसलसल फूट रही थीं। जो ही याकूत मेरे हाथ में आया, मैंने अपने कल्ब और दिमाग में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली महसूस की। कोई गैबी आवाज़ बार बार मेरे कान में कह रही थी कि अब इस मकबरे से निकल जाना चाहिए। चुनाचे मैंने शेख सोमा को वापस चलने का इशारा किया। दरअसल मुझे खदशा था कि मैं इस वक्त एक सुनसान और वीरान मकबरे में, जो ज़मीन की सतह से 300 फुट बुलंद है, 4 अजनबी अरब बद्दुओं में घिर गया हूँ। उनका सरदार सितारों वाले याकूत उठाते हुए देख चुका है। क्या इनकी नीयत बद नहीं हो सकती? अगर ये लोग मुझे हलाक कर दें तो मेरी तलाश में आना तो दरकिनार किसी को पता भी ना चल सकेगा कि फ़ॉन हैवन नामी सयाह, हॉलैंड का रहने वाला, मिस्र के एक नामालूम सहरा में सियाहत के लिए गया और वापस नहीं आया। ये परेशान कुन ख्याल मेरे जहन में बिजली की तेज़ी से आया और मैंने मकबरे से निकल भागने का इरादा कर लिया। ताहम उसी वक्त ये भी तय कर लिया था कि मौका पाकर तने तनहा यहाँ आऊँगा और इत्मीनान से पूरे मकबरे की तलाशी लूँगा। इस बेशकीमत याकूत के अलावा ताबूत के अंदर जो जवाहरात पैवस्त हैं उन्हें भी निकाल लूँगा, जिन्हें ये अरब बद्दू हैरत व हसरत की मिली जुली नज़रों से देखते थे, लेकिन बार बार हथौड़े चलाने के बावजूद कोई कीमती पत्थर उनके हाथ ना आता था। इतने में बद्दुओं ने दूसरा ताबूत खोल लिया, लेकिन उसमें भी हीरे जवाहरात ना थे। हाँ, 4 हनूत शुदा खोपड़ियाँ ज़रूर रखी थी। एक खोपड़ी इंसान की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी गीदड़ की और चौथी एक उकाब की। इन सब पर भी मिस्री रस्मुल ख़त में इबारतें और हिंद से नक्श थे। लेकिन इतना मुझे मालूम था कि कदीम मिस्री जब अपने बादशाहों और शहजादों की लाशें हनूत करते थे तो उनकी अंतड़ियों और भेजा वगैरह निकाल कर जानवरों की इसी खोपड़ियों में महफूज कर देते थे। मुमकिन है इससे शहजादी मलका की अंतड़ियाँ और भेजा इनमें बांधो। मगर दूसरे ही लम्हे एक बद्दू ने इंसानी खोपड़ी उठाई और ज़मीन पर दे मारी। स्याह रंग का लेसदार और गाढ़ा रोगन इसमें से बरामद हुआ और फर्श पर फैल गया। इस रोगन में बदबू की बजाय अजीब मदहोश कुन खुशबू थी, एक सहर अंगेज़ और फरहत बख्श खुशबू। और करीब था कि हम सब इसके ज़ेरे असर गश खाकर गिर पड़ें कि शेख सोमा ने अपने साथियों को फ़ौरन बाहर निकलने का हुक्म दिया और फिर हम वहाँ से गिरते पड़ते भाग उठे। बाहर आकर जब रेगिस्तान की गर्म और साफ़ हवा में सांस लिया तो जान में जान आई। एक बार फिर उसी मुशक्क़त और एसाब शिकन कोशिश के साथ पत्थर की सिल मकबरे के दरवाजे पर सिरकाई, लेकिन मैंने होशियारी से इतनी गुंजाइश ज़रूर रखी कि बवक़्ते ज़रूरत इसमें दाखिल हो सकूँ। अब मैं अपने अरब साथियों के बरक्स जल्द अज जल्द इस मनहूस मुकाम से रुखसत हो जाना चाहता था, क्योंकि उनका शेख बार बार ललचाई नज़रों से मेरी उस मुट्ठी की तरफ तकता जिसमें 7 सितारों वाले याकूत दबा हुआ था। दरअसल वो मुझसे इस बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस डर से कि उसके साथी भी हिस्सा लेने पर तकरार न करें, खामोश था। चट्टान पर चढ़ना इस कदर मुश्किल न था जितना नीचे उतरना। आगे आगे 3 अरब थे, इनके पीछे शेख सोमा। अभी हम चट्टान के बिल्कुल दरमियान ही में थे।
کہ ایک بدو کا پیر پھسلا اور ایک ہولناک چیخ کے ساتھ 150 فٹ نیچے زمین کے قریب ایک دوسری سنگین چٹان پر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اس حادثے کا کیا اثر دل پر ہوا بیان سے باہر ہے۔ بعد میں مرنے والے کے 2 ساتھیوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی اندیکھے ہاتھ نے دھکا دیا تھا۔ مرنے والا بدو وہی تھا جس نے تابوت میں سے کاسہ سر نکال کر فرش پر دے مارا تھا، اور اب خدایا، خود اس کا سر چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا تھا اور بھیجے کے ریزے خون میں لتھڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ شیخ سوما بھی اس حادثے پر بے حد خوفزدہ نظر آیا، تاہم اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ مرنے والے کی لاش اٹھا کر کچھ دور لے جائیں اور ریت میں دبا دیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اونٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور ہم پڑاؤ کی طرف چل پڑے۔ میرا خیال تھا کہ شیخ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یاقوت کے بارے میں کچھ کہے گا، لیکن خلاف توقع وہ خاموش رہا، اور اس کی یہی خاموشی میری پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ تاہم میں ہر حادثے اور ہر حملے کے لیے بالکل تیار و مستعد تھا۔ ہم خاصی دیر تک سفر کرتے رہے، پڑاؤ ابھی بہت دور تھا، اور سورج دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سروں پر سے گزر کر مغرب کی آغوش میں پناہ لینے کے لیے دوڑا جا رہا تھا۔ ہر طرف پرہول سناٹا طاری تھا، اور دور جنوب کی طرف آسمان پر چند گدھ منڈلا رہے تھے۔ شیخ سوما کے ساتھی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، چنانچہ ان کے انتظار میں ہمیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ وقت گزرتا گیا، سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا، آسمان پر تارے جھلملانے لگے، لیکن شیخ سوما کے دونوں آدمی واپس نہ آئے۔ اب وہ بے چینی سے ٹہلتا اور میری طرف شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا جاتا تھا، گویا اس تمام نقصان کا ذمہ دار میں ہوں۔ ادھر میں بھی اپنے لبادے کے اندر لمبا خنجر چھپائے منتظر تھا کہ کب وہ مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ آخر دور سے اونٹوں کے دوڑنے کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، اور پھر تاریکی کا سینہ چیرتے ہوئے 2 اونٹ ہماری جانب آتے دکھائی دیے، لیکن دوسرے اونٹ کا سوار کہاں تھا؟ شیخ سوما کے 2 آدمیوں میں سے صرف ایک ہی شخص واپس آیا تھا۔ آنے والے نے جلدی سے اونٹ بٹھایا اور چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس کا سانس بے حد پھولا ہوا تھا۔ انتہائی اضطراب اور دہشت کے عالم میں اس نے عربی زبان میں شیخ سوما سے جلد جلد کچھ کہا، جس کا مفہوم میرے پلے یہ پڑا کہ دوسرے شخص کو کوئی پہاڑی شیر اٹھا کر لے گیا۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا، اور مقبرے کے سرنگ میں بنے ہوئے شیر کی تصویر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میں نے شیخ سے کہا کہ یہاں ٹھہرنا فضول ہے، پڑاؤ کی طرف چلنا چاہیے، لیکن اس نے خونی نظروں سے میری جانب دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی اور کرخت لہجے میں بولا، میں اس وقت تک پڑاؤ میں نہ جاؤں گا جب تک اس شیر کو تلاش کر کے ہلاک نہ کر دوں، اور تمہیں بھی میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کیا میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ میں خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا، لیکن شیخ اور اس کے ساتھی کا رنج دور کرنے کے لیے میں نے جیب سے سونے کے چند سکے نکالے اور ان کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے افسوس ہے شیخ کہ تمہارے 2 آدمی میری وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ جو پیدا ہوا اسے بہرحال ایک نہ ایک روز مرنا ہے، موت کا وقت ٹل نہیں سکتا۔ یہ رقم تم ان آدمیوں کے لواحقین کے حوالے کر دینا۔ سونے کے سکے دیکھ کر شیخ سوما اور اس کے ساتھی کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں، اور چہرے پر پھیلے ہوئے ناگوار اثرات کسی قدر زائل ہو گئے۔ میں دیر تک اسی طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا، تاہم دل میں ڈرتا بھی تھا کہ ان وحشی بدوں کا کیا اعتبار۔ آدھی رات تک ہم جاگتے اور باتیں کرتے رہے، پھر شیخ سوما اور اس کا ساتھی ایک طرف ہٹ کر لیٹ گئے۔ میں بھی کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا، اور دل میں طے کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں ایک ثانیے کے لیے بھی پلک نہ جھپکاؤں گا۔ شیخ اپنے ساتھی سے چپکے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، جسے میں صحیح طور پر نہ سمجھ سکا۔ یکایک اس ملگجے اندھیرے میں سفید کوئی چیز چمکی، اور میں نے دیکھا یہ وہی 7 انگلیوں والا ہاتھ ہے جو عرب بدو اپنے سردار شیخ سوما کو دکھا رہے۔ میں ان کی گفتگو سننے کے لیے کھسک کر آگے ہوا۔ وہ شیخ سے کہہ رہا تھا، یہ ہاتھ کتنا خوبصورت ہے، میں اسے کسی امیر کے ہاتھ فروخت کر دوں گا، تم اسے کیوں اٹھا لائے تھے؟ شیخ نے دبی زبان سے غصے کا اظہار کیا۔ یا شیخ، میں اسے اٹھا کر نہیں لایا، بلکہ وہ لایا تھا جس کا پیر چٹان پر سے پھسل گیا تھا اور جسے ہم دفنانے گئے تھے۔ یہ ہاتھ اسی کے لبادے میں چھپا ہوا تھا، یقیناً وہی اسے مقبرے میں سے اٹھا کر لایا ہوگا۔ یہ سن کر میرا کلیجہ بیٹھنے لگا، اور طرح طرح کے سدھا خدشات ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ کٹا ہوا یہی ہاتھ ان ستاروں والی یاقوت کی حفاظت کر رہا تھا۔ کیا اس میں کوئی طلسم پوشیدہ ہے؟ اس یاقوت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہاتھ کس لیے کاٹا گیا؟ وہ لاش کس عورت کی تھی؟ وہ ضرور کوئی عالی وقار ملکہ یا شہزادی تھی۔ کاش میں اس کے تابوت پر لکھی ہوئی عبارتیں پڑھ سکتا۔ میں انہی تصورات و خیالات میں گم تھا کہ شیخ اور اس کے ساتھی کے خراٹوں کی دماغ پاش آوازیں اٹھنے لگیں۔ وہ تو سو چکے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا بھاگ نکلوں؟ لیکن ایسا کرنا حماقت ہوگی۔ میں بھاگ کر جاؤں گا کہاں؟ یہ لوگ مجھے جیتا نہ چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ رات چونٹی کی طرح رینگ رہی تھی، فضا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میں سردی سے کانپنے لگا، اور پھر اس عالم میں میرے پپوٹے بھاری ہونے لگے۔ میں نے جاگنے کی کوشش کی مگر بے سود، آنکھیں خود بخود بند ہوئی جاتی تھیں۔
مجھے خیال آیا کہ اگر میں سو گیا اور اس دوران میں شیخ سوما نے بیدار ہو کر یاقوت چرانا چاہا تو مجھے پتہ نہ چلے گا۔ یاقوت کو کہاں چھپاؤں؟ کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ مجبوراً میں نے اسے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں سختی سے بھینچا اور یہ ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو سورج آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر جیسے رگوں میں دوڑتا ہوا خون جمنے لگا۔ میری پشت کی جانب شیخ سوما کی لاش چت پڑی تھی۔ اس کا ساتھی چاروں اونٹوں سمیت نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا خیال میرے دل میں یہی آیا کہ شیخ کے ساتھی نے اسے ہلاک کر دیا، لیکن غور سے دیکھا تو معاملہ کچھ اور تھا۔ شیخ سوما کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں اور چہرہ بالکل سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کا منہ بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا اور زبان نصف سے زیادہ باہر نکل آئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے انتہائی اذیت کے عالم میں جان دی ہے۔ پھر میں نے اس کے گلے پر انگلیوں کے گہرے نشان دیکھے۔ یہ نشان سرخ رنگ کے تھے اور ان کی تعداد 7 تھی۔ اس انکشاف سے میری جو کیفیت ہوئی اسے کس طرح بیان کروں؟ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے بری طرح کانپنے اور لرزنے لگا۔ چند لمحے تک میری یہی حالت رہی۔ پھر غیر شعوری طور پر میں دوبارہ شیخ سوما کی لاش پر جھکا اور سرخ نشانوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ یہ اسی کٹے ہوئے ہاتھ کا کارنامہ تھا، لیکن کیا کٹے ہوئے ہاتھ کسی زندہ اور طاقتور انسان کا گلا گھونٹ سکتی ہیں؟ مان ایک عجیب تماشا ہوا۔ میری مٹھی میں دبا ہوا یاقوت نکل کر شیخ سوما کے منہ پر گرا اور فوراً ہی لاش کے منہ سے گاڑے گاڑے سرخ خون کے لوتھڑے نکلنے لگے اور آنن فانن اس کے جسم اور کپڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ میں دیوانہ وار اپنی یاقوت کی تلاش میں لاش کو الٹنے پلٹنے لگا، کیونکہ یاقوت بھی خون کے ان لوتھڑوں کے ساتھ ہی سوما کے کپڑوں میں کہیں چھپ گیا تھا۔ جو ہی میں نے لاش کو پیٹ کے بل اٹھایا، لاش کا دائیں ہاتھ جو پہلے پشت کے نیچے دبا ہوا تھا میرے سامنے آ گیا۔ اس ہاتھ میں ایک لمبا ہلال نما تیز خنجر تھا، جس کے دستے پر شیخ سوما کی انگلیاں اس سختی سے پیوست تھیں کہ کوشش کے باوجود اس کے ہاتھ سے یہ خنجر چھڑا نہیں سکا۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدھی رات کے بعد کسی وقت، جبکہ میں نیند میں بری طرح ڈوبا ہوا تھا، شیخ سوما مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اٹھا اور یہ خنجر لے کر میری طرف بڑھا، مگر اس کی یہ ناپاک خواہش پوری نہ ہوئی اور غیب سے خود اس کی ہلاکت کا سامان ہو گیا۔ سوما کی لاش کو الٹتے پلٹتے میں خود بھی خون سے اپنے کپڑے نہ بچا سکا، لیکن بہرحال یاقوت میں نے دوبارہ پا لیا۔ میں وہاں سے وحشیوں اور دیوانوں کی طرح بھاگا اور صحرا میں بھوکا پیاسا 2 دن اور 2 راتیں بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے عرب قبیلے میں جا پہنچا۔ ان لوگوں نے مجھے نئے کپڑے دیے اور ہر طرح میری خبر گیری کی۔ پھر میں وہاں سے اپنے وطن ہالینڈ چلایا۔ دوبارہ مقبرے کی طرف جانے کی جرت تھی نہ خواہش۔ اس کے بعد سال ہا سال گزر گئے، مجھے نہ اس ممی کے بارے میں کچھ پتہ چلا اور نہ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کا کوئی سراغ ملا کہ وہ کہاں گیا اور کس کے ہتھے چڑھا۔ 7 ستاروں والا یاقوت ابھی تک میرے پاس ہے۔ میں جب اسے ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک عجیب سے سرور کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے ستاروں میں سے اب بھی روشنی کی کرنیں مسلسل پھوٹتی ہیں، لیکن اس پر لکھی ہوئی انتہائی باریک عبارتیں نہیں پڑھ سکا۔ اس سے آگے فون ہیون کی حیرت انگیز روداد ختم ہو جاتی ہے۔